ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دولت ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں سے اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں پارہ 13 کے اندر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے کچھ اندازہ لگا کے اپنی طرف سے نعمتوں کو شمار کرنا کہاں سے ابتدا کروں، یہ سوچتے سوچتے سب سے پہلے سانس کو لیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ دولت ہے جس دولت سے آدمی 24 گھنٹے فائدہ اٹھاتا ہے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، ہر حال میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو میں اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کروں تو یہ سانس دو باتوں سے ملی ہوئی ہے، ایک مرتبہ اندر جاتی ہے اور ایک مرتبہ باہر آتی ہے۔ اندر جاتے ہوئے اچھی آب و ہوا، اچھے گیس کو اپنے اندر لیتی ہے، اور اندر سے باہر آتے ہوئے اندر کے خراب جراثیم کو باہر پھینکتی ہے۔ تو مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اندر جاتے ہوئے بھی ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اندر سے باہر آتے ہوئے بھی ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چنانچہ فیصلہ کرتے ہوئے خود ہی سناتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سانس لے کر چھوڑوں تو 2 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تو دن بھر میں آدمی 1 منٹ میں 60 سے 70 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو اس کے لیے 1 منٹ میں 140 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تو اس حساب سے پورے 24 گھنٹے صرف الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہی گزر جائیں گے، جبکہ یہ ایک نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جو لاکھوں نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے حضرت کہتے ہیں کہ صرف سانس کا شکریہ بھی ہم نہیں ادا کر سکتے، چہ جائے کہ دوسری بہت ساری نعمتوں کا شکریہ ہم ادا کر سکیں۔ بہرحال آخر میں مجبور ہو کر بندہ یہی کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ کی ہمیں جس طریقے سے قدر کرنا چاہیے ویسے ہم قدر نہیں کر پائے، ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں۔ بس آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام جو کلمہ طیبہ، درود شریف اور استغفار پڑھنے کی 3 تسبیحات کی جو ہمیں تلقین کی ہے، ہم بس اس کی پابندی کر لیے تو یہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور یہی تمام نعمتوں کا شکریہ ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہمیں ایمان کی دولت کے طور پر ملی ہے، اس دولت سے اکثر دنیا محروم ہے۔ اس دولت کا مقام و مرتبہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین ہے، وہ دل گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محفوظ قلعہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا تمام کی تمام اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کے دل کو اللہ اپنے لیے بنا لیا ہے۔ تو اس دل میں صرف اللہ رہنا چاہتے ہیں، تو بندے کو بھی چاہیے کہ صرف اللہ کو رکھے اپنے اندر، یہ جگہ صرف اللہ کے لیے ہے۔
یہ جگہ مال و دولت کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ بیوی بچوں کی محبت کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ کسی منصب، کسی پوسٹ، کسی مقام و مرتبے کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جن بندوں کے دلوں میں اللہ ہے، وہ آج کل جو حالات پیش آئے، ان حالات کے مد نظر ہر آدمی اپنے آپ پر غور کر سکتا ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ ہے، وہ بندہ آج کل جو کرونا کے حالات، لاک ڈاؤن کے حالات، اس طریقے کے انسانوں کے اوپر مصیبتیں، آفتیں آئی ہیں، ان میں ایمان والا بہت ہی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود سمجھتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کو اپنے لیے عمل کا ذریعہ سمجھتے ہوئے جو زندگی گزارا ہے، وہ بہت قابل اطمینان اور بہت سکون کی زندگی ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں یہ جو دولت ملی ہے، اس دولت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یہ دولت ایسی دولت ہے کہ گناہوں سے گھٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے بڑھتی رہتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن بزرگ کے بتائے ہوئے قرآن مجید کو اور احادیث کو سمجھے ہوئے طریقے پر آج بھی 75% دنیا عمل کرتی ہے۔ دنیا کا 75% حصہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ ایمان کے سلسلے میں تشریح فرماتے ہیں کہ ایمان کی یہ دولت گناہوں سے گھٹتی ہے اور نیکی کرنے سے اس کا نور بڑھتا رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم سب ابھی طلبہ مدرسے میں ہیں اور ہمارے جو جماعت کے ساتھی ہیں وہ 4 مہینے وقت لگا کر ماشاءاللہ اپنے ہر عمل کی نگرانی کہ نماز جماعت سے ہوئی یا نہیں، اسی طریقے سے ہماری زبان سے کوئی غلط کلمہ تو نہیں نکلا، ہم تعلیم میں پابندی سے شریک رہے یا نہیں، یا امیر صاحب نے ہمارے لیے جو بھی کام تجویز کیا، جو بھی حکم دیا، ہم نے اس کا لحاظ رکھا یا نہیں رکھا۔ ان تمام چیزوں پر مسجد کے احاطے میں رہتے ہوئے، چہار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تمام چیزوں کی دیکھ بھال کی ہے، مگر جب وقت مکمل ہو جاتا ہے اور آدمی جب باہر نکلتا ہے تو اس وقت اس کا صحیح امتحان ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی امیر صاحب پوچھنے والے نہیں ہوتے ہیں، اور جب مدرسے کے طلبہ گھروں کو جاتے ہیں تو اس وقت کوئی استاذ انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت حقیقت میں امتحان ہوتا ہے اپنے اعمال کا کہ اب ہم نمازوں کے پابند ہیں یا نہیں، جماعت کے پابند ہیں یا نہیں، گھر میں اپنے والدین کے فرما بردار ہیں یا نہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ہمارے عمراء حضرات ہمارے لیے جو کام تجویز کرتے ہیں، جو راستہ دکھاتے ہیں، اس راستے پر ہم جمے ہوئے ہیں یا نہیں، اس وقت ہمارا در حقیقت امتحان ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم جس طریقے سے یہاں چہار دیواری میں اپنی حفاظت کر رہے تھے اور اپنے اعمال کو درست رکھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے گھر پہنچنے کے بعد بھی اپنے اعمال کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مسجد والی جو اعمال ہوں گے وہاں پہنچنے کے بعد بھی ان میں شریک رہنا، چونکہ ایک مدرسے میں رہ کر جو طالب علم اپنا وقت گزار کے آتا ہے، اس کو 24 گھنٹے استاذوں کی نگرانی میں رہنے کے نتیجے میں وہ کسی نہ کسی قدر اپنی حفاظت کر لیتا ہے، اور ہم عوام چونکہ مستقل برسوں وقت نہیں گزارتے ہیں بلکہ مہینے کے 3 دن اور سالانہ چلہ یا 4 مہینے اس طریقے سے وقت گزارتے ہیں، تو ہمیں زیادہ نگرانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شیطان جس طریقے سے طلباء اور اہل علم کے پیچھے رہتا ہے، اسی طریقے سے دین کی جو آدمی نگرانی کرتے رہتا ہے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، ان کے پیچھے بھی زیادہ شیطان محنت کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم گھر جانے کے بعد ضرور اپنے مسجد واری اعمال سے اور ہفتے واری اعمال سے اور مہینے واری اعمال سے، سینٹر کے جوڑوں سے
جڑے رہیں، پابندی کے ساتھ شرکت کریں، اور شرکت کر کے جو باتیں وہاں بتائی جائیں اس میں ہمارے لائق جو بھی عمل کے ہو اس پر ہم عمل کریں، اور مسئلے مسائل کا نمبر آئے تو ضرور اپنے علاقے کے علماء سے، چاہے وہ اپنے ہی علاقے کے مدارس سے فارغ ہوں یا دور دور کے مدارس سے فارغ ہو کر آئے ہوں، علم کی قدر کرتے ہوئے ہم کسی بھی علم والے کا احترام کر کے اپنے مسائل کو درست کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ قرآن مجید کا اعلان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچہ اپنے باپ کو جانتا ہے وہ باپ کی جتنی قدر کرتا ہے، دوسرا بچہ اس بچے کے باپ کی قدر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو یہ باپ ہے بولنے کی قدر نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العزت اور ایک جگہ بھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پوری انسانیت میں سے چن کے صرف اہل علم کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ سے حقیقی ڈرنے والے دنیا میں اگر کوئی ہیں تو وہ اہل علم ہیں۔ یہ اہل علم اسی لیے کہ جیسا بچہ اپنے باپ کو باپ ہونے کو جانتا ہے، اس لیے وہ باپ کی طرف پیر نہیں کر سکتا، اس لیے وہ باپ کو گالی نہیں دے سکتا، اس لیے وہ باپ کو کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے سن نہیں سکتا، جبکہ دوسرا آدمی اگر وہیں کھڑا ہوا ہو اور کسی کے باپ کو وہاں گالی دی جا رہی ہو تو وہ سن کے خاموش ہو جاتا ہے کہ میرا کیا تعلق ہے اس سے، کہ کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ سن لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ مگر اگر وہیں بیٹا موجود ہو، بیٹے کے سامنے اگر باپ کو کوئی دوسرا برا بھلا کہے تو اس کو برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ باپ کو جانتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ، تو اس مثال کے ذریعے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان سے ہم اپنے مسائل کو جان کر صحیح کر لینا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے ذریعے سے بھی اعلان کیا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ کر اپنے مسائل کو درست کرو۔ دنیا میں یہ جو 60-70 سالہ وقت میں جو فساد، جو بگاڑ زیادہ طور پر آیا ہے، عزیز دوستو، یہ ہمارا اہل علم سے تعلق ٹوٹ جانے کی وجہ سے پیش آیا ہے کہ ہم اہل علم سے، اپنے علاقے کے علماء سے، اپنے علاقے میں موجود لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیے، جس کے نتیجے میں نہ ہمیں مسائل کا پتہ ہے اور نہ ہی ہم اپنے زندگی گزارنے کے لیے جو چیز ضروری ہے ان چیزوں سے بھی ہم واقف نہیں رہے، اور ہم تمام کو ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ڈبہ ہمارے ہاتھ میں تھما کر لوگوں نے ایسا بھٹکایا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم انتہائی شیطان کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ انٹرنیٹ اور یہ اسکرین کا مختصر سا ڈبہ ہماری تنہائیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اجتماعیت میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اجتماعیت میں تو پھر بھی کچھ احتیاط کر لیتے ہیں، مگر تنہائی میں جب یہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ہماری نگاہوں کی اور ہماری سوچ کی اور ہماری فکر کی ہیئت اور صورت بدل جاتی ہے، چونکہ نیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کھولتے ہی آپ کے سامنے ایسی غلط تصویریں اور ایسے غلط فوٹو آنے لگ جاتے ہیں جن کا شرعی طور پر دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بہت کم آدمیوں کو اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے دیکھنے کی نہیں ہے، یہ چیز میرے سننے کی نہیں ہے، یہ چیز میرے استعمال کی نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو نہ دیکھوں اور اس کو نہ سنوں، نہ استعمال کروں۔ یہ بہت کم لوگوں کو کنٹرول ہوتا ہے، مگر عزیز دوستو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم خود سے اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، ہم خود سے اس دنیا سے جانے والے بھی نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہی اللہ ہمیں اس دنیا سے بلا لے گا، اور جتنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر کے بھیجا ہے
عزیز دوستو یہ تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں اور وہی ان کو لینے والا ہے۔ تو جب اس نے دیا ہے تو اسی نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور راستہ بھی بتایا ہے۔ آنکھ دیا ہے تو اس کے لیے حکم دیا ہے میری کہی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھنا اور میری منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ تو ہم میری آنکھ میری مرضی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کان، اسی طریقے سے آنکھ، ناک، زبان، یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ کے مرضیات پر ہی ہمیں چلانا ہے، اپنے مرضی سے چلائیں گے تو امتحان ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کے مالوں کو، ان کے جانوں کو خرید لیا ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اپنے مرضی سے ہم کسی عضو کو استعمال نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ زندگی بھی ایسی امانت ہے کہ اپنے مرضی سے کوئی پھانسی لینا چاہے، اپنے مرضی سے کوئی دوا پی کے مرنا چاہے، اپنے مرضی سے پانی میں کود کر مرنا چاہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی ایسا جرم کر کے مرتا ہے اس کو قیامت تک کے لیے روزانہ اس وقت میں اس گناہ کی سزا دے کے پھر اس کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچاتے ہیں۔ مثلا کوئی دوا پی کر مرا ہے تو جس دن جس وقت میں وہ پی کر مرا ہے روزانہ اس وقت میں اس کو اس جگہ پر لایا جاتا ہے، اس کی روح کو، اور پھر اسے دوا پلائی جاتی ہے، اور جو تکلیف اس کو پہلے دن ہوئی تھی وہ دوسرے دن بھی دی جائے گی، تیسرے دن بھی دی جائے گی، چوتھے دن بھی، ایسا قیامت تک کے لیے دی جاتی رہے گی۔ تو اتنی اہم زندگی ہے، تو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو عزیز دوستو ہمیں اس کو بھی اپنے مرضی سے چلانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق چلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے ان 4 مہینوں کے اندر ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، علماء کے بیانات ہوتے رہے، عمراء کے بیانات ہوتے رہے، اہل علم کے بیانات، بڑوں کے بزرگوں کے بیانات ہوتے رہے، ہم سنتے رہے۔ تو یہ اب اصل امتحان ہمارا یہاں سے گھر پہنچنے کے بعد ہے۔ تو عزیز دوستو اپنی نگرانی کرتے رہیں۔ شیطان سب سے پہلے گھر پہنچنے کے بعد اپنی ٹوپی اترواتا ہے کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹوپی کے بغیر کام چل جاتا ہے، ٹوپی اترواتا ہے، اور پھر کوشش کر کے محنت کر کے داڑھی صاف کرواتا ہے، پھر اب ترتیب سے نمازوں سے دور کرتا ہے، پھر اپنے جس مرکز سے ہمارا رابطہ ہے، تعلق ہے، اس مرکز سے دوری پیدا کرتا ہے، اور اہل علم سے تعلق ہے تو ان سے بھی دوری پیدا کرتا ہے۔ اس طریقے سے بہرحال وہ اپنی محنت کرتا ہے۔ تو ہم اس ماحول میں رہتے ہوئے جو ٹوپی پہن کر اور داڑھیوں کو بڑھا کر اور اپنے لباس میں تبدیلی لا کر جو اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے ہیں اس کو برقرار رکھیں، اس کی نگرانی کریں۔ ٹوپی ہمارے سر سے غائب نہ ہو، ٹوپی ہماری نشانی ہے، ٹوپی ہمارا ایک شعار ہے، یہ ایسا شعار ہے، یہ ایسی نشانی ہے، اس نشانی کی وجہ سے ہماری میجارٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ گاؤں میں مسلمان بہت ہیں مگر وہاں کے علاقے کے لوگوں کو مسلمان نظر نہیں آ رہے تھے، تو ہندوؤں نے، غیروں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا اور تکلیف دینا شروع کیا۔ تو مسجد کے ایک بزرگ نے یہ کیا کہ ایک بازار سے 150 ٹوپی خرید کے لا کے تمام مسلمانوں کو جو بغیر ٹوپی کے تھے ان کو سمجھایا کہ یہ ٹوپی میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اور آج سے روزانہ یہ ٹوپی پہن کر باہر نکلنا ہے۔ تو گاؤں کا واقعہ یہ ہے کہ جس دن سے یہ لوگ ٹوپی پہننا شروع کر دیے اسی دن سے اس گاؤں کے غیر لوگ ان کو ستانا بند کر دیا اور خود پریشان ہو گئے کہ ٹوپی والے اتنے سارے ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں۔ یہ کہہ کر ان کے دل میں ایک قسم کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا اور پھر وہ مسلمانوں کو ستانا بند کر دیا۔ تو یہ ایک ہمارا شعار بھی ہے اسلام کا، یہ ہماری میجارٹی کو بھی بتاتا ہے۔ تو ہم خود بھی اس کی پابندی کریں۔ گھر پہنچنے کے بعد ہمارے گھر میں ہمارا نوجوان بھائی یا ہمارے والد یا اس طریقے سے کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار میں سے کوئی اس سے دور ہے تو اس کو بھی ہم اس کا پابند بنائیں۔ بھائی یہ ٹوپی ہمارا تاج ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
ہمارے نبی نے ہمیں یہ سنت دی ہے، ہم اس کو پہن کر رکھیں گے ہر حال میں، خصوصاً بیت الخلاء جاتے ہوئے، ناپاک جگہوں پر جاتے ہوئے۔ اس دولت سے ہم اگر محروم رہیں گے تو عزیز دوستو شیطانی وساوس، شیطانی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان ناپاک جگہوں پر بھی اپنے سر سے ٹوپی نہ اتاریں اور داڑھی کا خاص خیال رکھیں، اور پھر دیگر اعمال میں تو ہمیں جمے رہنا ہے۔ تو عزیز دوستو مختصر وقت میں تھوڑی سی بات کرنی تھی، ابھی نماز کا وقت مغرب کا شروع ہو چکا ہے، تو میں اس مختصر وقت میں آپ نے جو کچھ ان 4 مہینوں کے اندر سنا ہے اور پڑھا ہے، تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، ان پر جمے رہنے کی کوشش کریں اور اپنے امیروں سے، اپنے علماء سے لگاؤ رکھیں، تعلق رکھیں، فون کے ذریعے سے رابطہ رکھیں۔ کوئی بھی چیز نئی سامنے آئے تو فوری اس کو اپنے سمجھ سے، اپنی سوچ سے عمل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھیں، بلکہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر، رائے مشورہ لے کے اور حقیقت معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ٹوٹی پھوٹی جو باتیں آج آپ کے سامنے ٹوپی کے سلسلے میں، داڑھی کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں، ان باتوں کو بھی اپنے دلوں میں بٹھا کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ چونکہ عوام میں سے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد مہینے میں 3 دن وقت لگانے کے سلسلے میں محنت ہوگی، سالانہ چلہ لگانے کی محنت ہوگی، تو ضرور وقت نکال کر اوقات کو، اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر کے ضرور وقت لگائیں، چونکہ شیطان بچھڑوا کر غلطی پر ڈالنا چاہتا ہے۔ تو آپ ہرگز اپنی جماعت سے اور اپنے حلقے سے بچھڑنے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور صحیح طریقے سے کام میں لگے رہنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہاں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم بندے ہیں، بندوں سے کمی اور کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مگر اس سے فوری رجوع ہو جائیں، فوری اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ لیں اور پھر صحیح راستے پر جمنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کی نماز تیار ہے، جن احباب کو وضو کی ضرورت ہے تو وہ وضو کے لیے جائیں، نہیں اب سبھی باوضو ہیں تو انشاءاللہ 5 منٹ میں اذان ہو جائے گی، اذان کے بعد نماز کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے نظام کے مطابق مولانا یا پھر امیر صاحب جو بھی ہے وہ تھوڑی دیر بات کریں گے، اس کے بعد پھر باقی معاملات پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال الله تعالى في كلامه المجيد علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز طلباء، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ طلباء کا مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ پورے دن کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد چونکہ حفظ کرنے والے طلباء اپنا سبق یاد کرتے ہیں، بڑا اہم مغرب کے بعد کا وقت مانا جاتا ہے۔
جو وقت میں سبق یاد کرنا تھا وہ وقت میں سبق یاد کیا، پھر اب جو وقت میں سنانا ہے تو وقت میں سنانا نہیں ہوگا۔ پھر اس طریقے سے سارے دن کا جو ہمارا نظام العمل ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ آپ حضرات کے، آپ طلباء کے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ایک بہت بڑا، اور وہ طبقہ ہے انسانوں کا۔ بہت انسانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا۔ پوری دنیا کے اندر ایک طبقہ انسانوں کا ہے جن کو اس بات کا خیال، اس بات کا گمان، اس بات ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک کون ہے، ہماری ضرورت کا پورا کرنے والا کون ہے۔ بالکل 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 اس بات سے غافل ہے۔ بہت بڑا طبقہ۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اور ہماری ضروریات جو پوری ہوتی ہیں وہ ہم ہمارے دماغ سے نہیں، اللہ کے کلام سے پوچھیں گے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وتخرج اللیل فی النہار۔ اب یہ مسلمانوں کا طبقہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ہے جو ہم علماء کا ہے، ہم حفاظ کا ہے، ہم ائمہ کا ہے۔ ایک کام تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے، ایک کام ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو مسلمان اپنی تعلیم کو بھول گئے، یہ نہیں کہہ سکتے، کچھ وقت کے لیے دور ہوئے، ان کو کیسے قریب کیا جائے اسلام کی تعلیم سے۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ جو طبقہ مسلمانوں کا مساجد سے دور ہے، مدارس سے دور ہے، مکاتب سے دور ہے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت، ایمان کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت یہ بٹھانا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم حفاظ علماء کا کام ہے۔ ہمارا ایک دور تو یہ ہے جس دور میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارا مدرسے میں داخلہ ہو گیا تو اب ہم یہ مدرسے سے کب نکلیں گے؟ جب اس مدرسے سے ہمارے جنازے نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد مدرسے سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا یا ختم ہو گیا، نہیں نہیں، ایک مرحلہ تو مدرسے میں علم سیکھنے کا ہے، اس کے بعد کا دوسرا مرحلہ امت کے وہ طلباء تک جو علم سیکھا گیا ہے وہ علم کو پہنچانے کا ہے۔ علم سیکھا گیا مدرسے میں، علم سکھایا جائے گا بھی مدرسے میں۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مدرسے سے ہمارا تعلق مستقل ہے۔ ادب سیکھنے کا ایک دور ہوتا ہے، ادب بتانے کا ایک دور ہوتا ہے، علم سیکھنے کا ایک دور ہوتا ہے،
علم کی امانت کو امت کے سامنے پہنچانے کا ایک دور ہوتا ہے. جس دور میں علم سیکھا جاتا ہے اس دور کو کہتے ہیں طالب علمی کا زمانہ. ہاں یہ طالب ہے. ہاں ایک مرتبہ حضرت عبد الخالق مدراسی صاحب کے یہاں ہم بیٹھے تھے جو دارالعلوم دیوبند کے ناظموں میں بھی شاید کہلاتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت کے پاس آم آئے ہدیے میں. ہدیے میں آم آئے. اب آم کھا چکے, آم کھا لیے. کھانے کے بعد چھلکے ایک جگہ جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ایک طالب علم آیا, کہنے لگا حضرت یہ چھلکے پھینک دیے جائے. حضرت نے کہا کہ یہ چھلکے پھینکنے کا تمہیں علم ہے؟ اس نے کہا حضرت چھلکے پھینکنے میں کیا علم ہے, یہ تو چھلکے ہیں, ان کو ڈال دینا ہے. جب حضرت نے یہ جملہ کہا تو اس جملے کے اوپر بالکل ایک تاریخ دارالعلوم دیوبند کی بتلائی کہ ایک وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ہمارے اساتذہ کے دور میں ایسے ہی عام ہدیے میں آئے تھے, اور ہمارے اساتذہ کے اساتذہ نے ان کے اساتذہ نے ان کے اساتذہ نے اس جملے کو دہرایا تھا. جہاں حدیث کو جس ادب کے ساتھ پڑھنا ہے, ہمارے ائمہ ہمارے علماء اس حدیث کو جس اعتبار سے پڑھے ہیں, ہمیں پڑھانے والے اساتذہ بھی اس حدیث کو اسی اعتبار سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے استاد نے جیسے حدیث پڑھ کے بتائی ہے, ہم ہمارے اساتذہ کو ویسے ہی حدیث پڑھ کر بتاتے ہیں. بچے نے کہا حضرت چھلکے پھینکنے کا کیا علم ہے؟ حضرت نے فرمایا چھلکے پھینکنے کا علم یہ ہے کہ گٹھلیوں کو الگ کرو, چھلکوں کو الگ کرو. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم چھلکے ڈالو گے, بکری آئے گی, کہیں وہ گٹھلی کو چھلکا سمجھ کر کھائے گی تو اس کے دانتوں میں تکلیف ہوگی. مذہب اسلام جانوروں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. یہ کہاں کی بات ہے؟ جہاں کی صنعت پوری دنیا میں چلتی ہے, جہاں کے علماء پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں, امت تک علم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کے مجاہدے کر رہے ہیں. کوئی اپنا قبیلہ چھوڑ رہا ہے, کوئی اپنا وطن چھوڑ رہا ہے, کوئی اپنا گھر چھوڑ رہا ہے, تنہائیوں کے اندر پڑے ہیں, مساجدوں کے اندر پڑے ہیں, مدارس کے اندر پڑے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علم سیکھنے کے زمانے میں بھی تنہا تھے, علم سکھانے کے زمانے میں بھی تنہا پڑے ہیں. موت تک ہمارا مدرسے سے تعلق ہے, آزاد نہیں ہے, آزاد نہیں ہے. ہمیں علم کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہے, کیونکہ یہ کام نبی نے کیا ہے. اسی کام کی بنیاد پر ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں. سیرت پر جو مسلمانوں کا طبقہ سیرت سے ہٹا ہوا ہے ان کو سیرت پر کیسے لایا جائے؟ ایک کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے جس کو حفظ کر لیے ہماری ذمہ داری ہو گئی, مشکات مکمل ہو گئی ہماری ذمہ داری ہو گئی. نہیں نہیں, افتاح ہو گیا ہماری ذمہ داری ہو گئی. نہیں, سند حاصل ہو گئی ہماری ذمہ داری ہو گئی. نہیں, کام تو اب شروع ہو رہا ہے فارغ ہونے کے بعد. اب تک
علم کے ماحول میں تھے، اب عوام کے ماحول میں رہیں گے۔ علم کے ماحول میں علم والا ہوتا ہے، عوام کے اندر ہر کوئی ہوتا ہے جس کو نہ علم کا اندازہ ہوتا ہے، نہ علم والے کا اندازہ ہوتا ہے، نہ علم کے درجے کو جانتا ہے، نہ علم کے مقام کو جانتا ہے، نہ علم کے مرتبے کو پہچانتا ہے۔ اب وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہمیں رہ کر وہ تعلیم، وہ سیرت، وہ زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنی ہے جس کو ذمہ داری کے طور پر ہمارے نبی نے ہمارے اوپر دی ہے۔ یہ کام خالی ممبر سے ہونے والا کام نہیں ہے۔ ممبر کے ذریعے سے مسجد کی عوام تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، دعوت کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ ممبر ایک شکل ہے پیغام پہنچانے کی، اصل پیغام تو امت کو ان کے گھر تک جا کر پہنچانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں ایمان کے پیغام کو لے کر ایک آدمی کے گھر گئے۔ یہود ملا، بہت دیر تک بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول اب یہ ماننے والا نہیں ہے، اب چلیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ٹھہرو۔ پھر حضرت عمر نے لقمہ دیا، اللہ کے رسول چلیے اب یہ آنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ کے عمر ٹھہرو۔ تیسری مرتبہ حضرت عمر نے لقمہ دیا، کچھ دیر کے بعد وہ یہودی ایمان لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر اگر میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کو چھوڑتا یہ جہنم کے حوالے ہوتا۔ مکاتب کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے عوام تک دین کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، مگر یہ مکمل نہیں ہے۔ یہ ایک شکل ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے جو ہر نبی نے امت کے در در تک، گھر گھر تک جا کر پیغام کو پہنچایا ہے۔ ہر خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثوم، ہر خلفاء نے منبر کے راستے سے بھی دین کو پہنچایا، دعوت کے راستے سے بھی دین کو پہنچایا۔ جو دعوت کے راستے سے دین کو پہنچاتے تھے وہ مسجد میں آتے تھے، جو مسجد میں آتے تھے منبر کے ذریعے سے ان تک دین پہنچایا جاتا تھا۔ پہلا کام باہر تھا، اس کے بعد کا کام اندر تھا۔ ہم یہ غور کریں، ہم یہ تصور کریں کہ جن چٹائیوں پر، جن مدارس کے اندر ہم وقت گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی دعائیں اور کتنی قربانیاں ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی قربانیاں، ہمارے والدین کی قربانیاں۔ فراغت ہو گئی، ہم بے فکر ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ امانت دی جا رہی ہے ہمیں، علم کی امانت ہمارے سینوں میں محفوظ کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ امانت ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ عوام تک پہنچانا۔ فرمایا جنت کے اندر بھی جنتیوں کو علماء کی ضرورت پڑے گی، جبکہ جنت میں ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی علماء کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اس لیے ہم اس بات کا خوب خیال کریں، ایک ہمارا سیکھنے والا دور ہے، دوسرا خود اساتذہ بن کر اسی مدرسے کے اندر دوسرا دور ہے۔ اس دور کے اندر بھی ہم امانت کے ساتھ اپنے وقت کو صحیح ترتیب سے دیں، اور اس وقت کے اندر بھی ہم امت تک اس پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی چند نصیحتیں حضرت مولانا فرحت اللہ صاحب دامت برکاتہ کی ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت کی ہی دعا ہوگی۔
بڑی وجید ہے اس کو. اللہ اکبر. را ختم ہو گئی, ہماری الف شروع ہوا. سجدے میں, رکوع میں. امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ, ایک رکن کی مقدار ٹھہری. اب مقصد یہاں کیا کریں؟ سیدھا سجدے میں جانے کی کوشش کریں. ہلو جا رہے ہیں. کہاں جاتی لوگ؟ امام صاحب کیسا بھی سجدے میں آتی, میں پہلے ایڈوانس میں جا کر رہتا ہوں تو میں بعد میں آؤں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ امام کو پورا سجدے میں جانے دینا, ان کی اکبر ختم ہونا, ہماری الف شروع ہو. اٹھتے بیٹھتے مقتدیاں بھی تکبیرات بولنا. امام کی اللہ بولتے رکوع میں نہیں جانا, اللہ بولتے سجدے میں نہیں جانا. کریں گے انشاءاللہ عمل. ہاں, بڑی وعید ہے اس کے اوپر. امام سے پہلے رکوع میں سجدے میں جانے والا قیامت کے دن اللہ اس کا سر گدھے کا بنائیں گے. جسم پورا, سر گدھے کا. تابع امام کے بنے نہیں رکعت بنتے خود میں, کیا بول کے بنے؟ تابع بولے نہیں. ہاں, تو تابع ہو کر پہلے چلے گئے تو کیسے نہیں جانا. تو اس کے لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے. علم سیکھتے ہیں, سیکھنے سے علم آتا ہے, پڑھنے سے, سننے سے, بولنے سے, 4 راستوں سے. دنیا میں ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. کون سا ڈرائیور ایسا بن گیا جی؟ میری کار, میرا ڈرائیور 10 سال بیٹھے میں بازو کو, میں چلاتا ہوں, جو مجھے کار چلا سکتا. کتنے کی آدمیوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سائیکلیں چلا دیکھو, میں بھی چلاتا ہوں. سائیکل آتی نہیں, سائیکل چلا کیا کرتا ہے؟ گر جاتا ہے, گھٹنے پھوڑ لیتا ہے, ماراں لگتی ہیں, کپڑے پھٹتے ہیں. پھٹتا نہیں ہوتا. تیرنا ہے پانی میں, یہ سب بچے تیر رہے ہیں, اوپر سے کود رہے ہیں, خوب تیر رہے ہیں. مجھے تیرنا نہیں آتا, تو میں کیا کرا, کتاب لالے کو پڑھا. ہماری تیلگو, آندھرا میں تیلگو زبان میں ایتا نیرچکو بول کو کتاب لا لیا بازار میں سے. پوری کتاب پڑھا 10 بار. پڑھنے کے بعد میں اب آ گیا تیرنا. ایک بار نہیں پڑھا, 10 بار پڑھ کو پانی میں جا کو ڈئی مارا. آتا جی اوپر, پانی کے ماحول میں اترے تو جب تیرنا آتا ہے. کتاب پڑھے تو آتا ہے. ہر لائن کا ایک ماحول ہے. ماحول میں گئے بغیر, صحبت میں گئے بغیر آدمی سیکھ نہیں سکتا. دنیا میں ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. علم دین اللہ کا نور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس جا کر شکایت کی, حضرت میرا حافظہ صحیح نہیں ہے, دعا کیجیے, کچھ نصیحت کیجیے. 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. استاد کے پاس جا کر بولے کہ سوئے حافظہ کی شکایت کی, یاد رہتا نہیں, یاد کرتا ہوں, یاد نہیں رہتا. تو کیا بولے حضرت نصیحت؟ بادام کھا, پستہ کھا, حلوہ کھا, دودھ پی, یہ کیا بھی نہیں بولے. تو نے جا کے شکایت کی, شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاد وکیل رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوء حافظے کی شکایت کی. میرے استاد نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی, مجھے وصیت کی کہ بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دے. کیا کرنا؟ گناہ کرنا چھوڑ دے. روزانہ آدھا صفحہ یاد نہیں کرتا تھا, اب گناہ کرنا چھوڑ دیا, 2 صفحے یاد کر رہا, 2 صفحے یاد کر رہا. پوپا پارا یاد کر کے سنانے والے طلبہ بھی تھے. فاوصانی الی ترک المعاصی, میرے استاد نے مجھے وصیت کی بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دے.
العلم نور من الہی نور اللہ لا یؤتی لیاسی، علم دین اللہ کا نور ہے اور یہ نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ مدارس میں بچے داخل ہوتے ہیں، چند دن پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیا کر رہا بھائی؟ میں وہ کام سیکھ لیا ہوں، کچھ کر رہا ہوں کام۔ پڑھنے کے زمانے میں ہمارا ساتھی تھا، یہ ہمیں پڑھ لیے، یہ ساتھی ٹھہر گیا، کچھ کام سیکھ لیا، الیکٹریشین بن گیا، ٹیلر بن گیا، ڈرائیور بن گیا، اور کیا بن گیا۔ تو گناہ سے بچنا، تو پھر اللہ علم دین ہمارے سینے میں داخل کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بہت تقوی کے ساتھ بچوں کو پڑھایا ہے۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب سے بڑے امام، حضرت بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک بڑے مالدار آدمی اپنے بیٹے کو لے کر آئے، فرمایا حضرت میرا بیٹے کو آپ پڑھائیے۔ حضرت نے اس بچے کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں نیچے کر لی، اس کے بعد کہا میں تمہارے بچے کو نہیں پڑھاتا، جاؤ۔ ایک نگاہ دیکھ کر بولے تمہارے بچے کو نہیں پڑھاتا، جاؤ۔ وہ مالدار آدمی بڑا طلب والا، تڑپ والا تھا، بہت ترسنے لگا، تڑپنے لگا، حضرت بچے کو پڑھائیے، پڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کو پڑھانا ہے تو 2 شرطیں ہیں، یہ 2 شرطیں تو قبول کر لے تو میں پڑھاؤں گا۔ حضرت سر آنکھوں پر آپ کا حکم فرمائیے۔ کہا مالدار آدمی کے بچے، مالداروں کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بچے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، ان کا نام محمد تھا، بعد میں امام محمد کہلائے۔ چھوٹا سا بچہ، مالداروں کے بچے خوبصورت ہوتے ہیں، پہلے سے بہت خوبصورت تھا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، چھوٹے بچے خوبصورت، اور مالدار آدمی بچے کو بہترین کپڑے پہنایا، قیمتی کپڑے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے کسی کے کپڑے ایسے نہیں تھے، قیمتی کپڑے۔ حضرت نے فرمایا میری 2 شرطیں ہیں، اس کے قیمتی کپڑے اتار کر معمولی کپڑے پہناؤ۔ اچھی بات ہے، بچے کو معمولی کپڑا قیمت کا لے کے سلا۔ دوسری شرط یہ ہے، یہ بچہ میرے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، بلکہ انہیں پیٹھ پلٹا کو بیٹھنا، کتاب لے لینا، میں پڑھاتا ہوں۔ شروعات الف با تا سا جو پڑھانا ہے، پیٹھ پلٹا کو بیٹھنا، میری طرف منہ نہیں کرنا۔ تقوی امام صاحب کا کیا واسطے؟ بچہ اتنا خوبصورت تھا، پڑھاتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہے ہیں تو گویا گناہ ہو۔ لڑکی میں بچے میں کیا فرق ہے؟ نابالغ بچہ جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی وہ بچہ، ایک لڑکی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ لڑکے کو خالی کلے کو ہاتھ لگایا تو گناہگار ہوا، کیا نیت سے لگایا؟ یہ اللہ والوں کے تقوی تھے، علم دین پڑھانے والے بڑے اونچے طبقے کے، بڑے تقوی والے۔ اکثر ہمیں کرتے نہیں، چھٹا بچے جاتا ہے کلہ پکڑو کھینچ رہا اس کا، نہیں کرنا ایسا۔ کیا نیت ہے اللہ جانتا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ امرود لڑکے بولتے ہیں ان کو، جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کے چہرے کو گر دیکھنا گناہ ہے۔ اب وہ تو بڑے امام صاحب تھے، پوری عجیب اونچا طبقہ، اونچا علم، بولے پیٹ پلٹا کو بیٹھنا پڑے گا، پیٹ پلٹا کر شرط مان لیے۔ روزانہ پیٹ پلٹا کر صبح و شام مدرسے میں سبق لینے کا نمبر آیا، پیٹ پلٹا کے بیٹھے۔ حضرت اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہ رہے، اس لیے گناہ ہوگا۔ کیا تقویٰ تھا، یہاں تک کہ چراغوں کا زمانہ تھا، بچہ بالغ ہو گیا، داڑھی آ گئی، اب وہ حضرت پڑھا رہی، پیٹ پلٹا کچھ ہے، دیوار پر چھونی پڑی، داڑھی دکھتی ہے بچے کے چہرے پر، دیوار پر بچے کے چہرے پر داڑھی دکھتی،
تو حضرت نے فرمایا بیٹا اب پلٹ کر بیٹھ جا، اب میرے طرف منہ کر کے بیٹھ جا۔ داڑھی آنے کے بعد کامل مرد ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب کوئی ڈر نہیں۔ کیا تقویٰ، کیا احتیاط! اور وہ باپ بیٹے میں ایسی طلب تھی، اس طلب کے اوپر اللہ نے ان کو امام محمد بنایا، وہ بھی ایک امام بن گئے، اللہ نے اونچا علم دیا۔ اب ایسے اساتذہ کہاں سے لانا، ایسے باپ کہاں سے لانا، ایسے بچے کہاں سے لانا؟ تو تقویٰ، اللہ کا ڈر، خوف ان کے دلوں میں تھا۔ مبارک غلام تھے، باغیچے میں بڑے رئیس مالدار کے اناروں کا بڑا باغیچہ تھا۔ ایک مرتبہ رئیس، ان کی بیوی، دونوں باغیچے میں گئے۔ مبارک سے فرمایا میاں نوجوان مبارک جا انار توڑ کے رس لے کر آ، نچوڑ کر گلاس میں رس لا۔ تو گئے، کسی جھاڑ کا درخت توڑے اور لا کر دیا تو کھٹا تھا۔ سرکار بولے کتنے برسوں سے تو میرے باغیچے میں کام کر رہا، خدمت کر رہا، تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہوتا ہے، کون سے درخت کا انار کھٹا ہوتا ہے، تو یہ بھی پتہ نہیں ہے؟ تو سیدھے سادے طریقے سے بولے کہ مجھے آپ اناروں کا رس چکھنے کے لیے نہیں رکھی، مجھے تنخواہ دے کر نوکر کے جیسا رکھوالی کرنے، دیکھ بھال کرنے، پانی بننے، انار لگ گئے تو توڑا کر بازار منڈی میں ڈالنے، یہ کام کے لیے آپ مجھے رکھیں۔ تو آج تک کسی جھاڑ کا انار نہیں چکھا؟ بولے اللہ کی قسم 30 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 30 سال ہو گئے، ابھی انار کا کبھی رس نہیں چکھا۔ بچپن سے ان کے پاس رکھوالی کرتے تھے، جوان ہو گئے، 30 سال کی عمر آ گئی، کسی جھاڑ کا ایک انار کا دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالے۔ کیا تقویٰ تھا! تو اس ساہوکار کے گھر میں ایک لڑکی تھی، میاں بیوی، دین زندگیوں میں تھا، اللہ کا ڈر خوف تھا، اپنی لڑکیوں کو نیک لڑکوں کو دے کر شادی کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ تو میاں بیوی مشورہ کرے، بچی جوان ہو گئی، اب اس کا رشتہ کہاں کرنا، کیا کرنا؟ تو دونوں میں بات یہ چلی کہ مبارک ہمارے باغیچے کا جو نوکر ہے، غلام ہے، اس کو ہمیں اپنی بچی دے دی۔ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے، لڑکی دے دیے۔ ان سے جو پیدا ہوئے تو عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ ابن مبارک کے نام سے مشہور، محدث، بڑے بڑے جو ہے امام ان کے شاگرد میں، بہت شاگرد ان کے۔ اللہ نے اتنا علم دیا، باپ کا تقویٰ، باپ کا ڈر، باپ کا خوف اللہ تعالیٰ بچوں میں ڈالتا۔ باپ کی بہادری، باپ کی جوامردی، باپ کی عقل، باپ کی سوچ اولاد میں آتی ہے۔ ماں بھی دیندار ہوگی تو ماں کے اثرات بھی، ماں کا دودھ بچے پیتے ہیں تو اس کے اثرات بھی بچوں میں آتے ہیں۔ ماں شریف ہوگی، اللہ کے ڈر خوف والی ہوگی، نماز روزے کی پابند ہوگی، پردہ غشے کی پابند ہوگی، تو اس سے پیدا ہونے والے بچے، اس ماں کا خون اللہ اپنی قدرت سے دودھ بناتے ہیں، وہ دودھ بچے پیتے ہیں تو ماں کے صفات، نرمی، ڈر، خوف، اللہ کا قاعدہ قانون، بہت باادب بچے ان کے۔ تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا، عبداللہ کو، ابن مبارک کے نام سے مشہور، عبداللہ ابن مبارک۔ ایک سال حج کے لیے قافلہ لے کر جاتے، لوگوں سے کہتے کوئی پیسہ نہیں لانا، اللہ نے بہت دیا۔ اور رئیس کا پورا باغیچہ ان کے باپ کو ملا تھا، باپ کے بعد بیٹا اس کا وارث ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، دل بھی ایسے دیا تھا، لوگوں کی جماعت 300 آدمی کا قافلہ لے کر حج کو جاتے، ایک سال اللہ کے راستے میں نکلتے۔ حدیث کا درس بھی دیتے، اللہ کے راستے کا مجاہدہ بھی کر رہے ہیں، بہت دین کی محنت میں اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت کام لیا۔ ایک تو محدث ہیں، عوام کے ساتھ چل رہے ہیں، جب اللہ کے راستے سے واپس آتے تو اپنے بدن سے کپڑے نکالتے، وہ کپڑے جھٹکتے گھر میں،
اس کی جو دھول جھٹکے سے نکلتی، تر ہاتھ سے وہ دھول کو ایسا بنا کر بتیاں بنا لیتے، اٹھا کر رکھ لیتے۔ پوری زندگی اللہ کے راستے سے جو میلے کپڑے تھے، جھٹکے آ کے اللہ کے راستے سے، وہ دھول اس کی بتیاں بنا کر مرنے تک ایک پتلی اینٹ کچی اینٹ بن گئی تھی اللہ کے راستے کی دھول۔ اللہ کے راستے کی دھول کی کچی اینٹ، زندگی بھر مسواک کرتے کرتے کرتے، زندگی بھر مسواک، اپنے بلش کے برابر مسواک، چھوٹا ہو گیا انگلی کے برابر، اب اٹھا کر رکھ دینا، اسے ادھر ادھر نہیں پھینکنا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے مسواک ہو جاتے، ایک کپڑے کی تھیلی ایک کونے میں لگا رکھے تھے، اس میں ڈال دیتے۔ پوری زندگی مسواک کرتے 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 وہ مسواکوں سے تھیلی بھر گئی، تھیلی بھر گئی۔ موت کا وقت آیا، اپنے خاص کو بلایا، شاگرد، کہا دیکھ جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کا پانی یہ مسواک کے ٹکڑوں سے گرم کرنا، اس کی راکھ میرے قبر میں بچھانا، اور یہ اینٹ ہے اللہ کے راستے کی پتلی سی کچی اینٹ بنا کر رکھے تھے، میرے سرانے رکھ دینا۔ اللہ پوچھے کہ عبداللہ بن مبارک کیا لے کر آیا؟ کہوں کہ اللہ تیرے راستے کی دھول یہ لے کر آیا۔ لا يجتمع الغبار ولا عبد فی سبیل اللہ ونار دخان جہنم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے راستے کی دھول، جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، آگ تو آگ، دھواں بھی اس بدن کو نہیں لگتا۔ یہ بڑے محدثین تھے، اللہ والے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امامہ بنے ہیں، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، 1500 کا مجمع ہے، محدث بن کے حدیث پڑھا رہی، چھپرا ڈالیں، اسٹیج چھوٹا بنائی، چھپرے میں سے بچھو گرا، بڑے جوان سب بیٹھے ہیں، بچھو گرا یہاں، حدیث پڑھاتے پڑھاتے پسینہ پسینہ ہو رہی ہے، لال ہو گئے، کپ کپا رہے ہیں۔ عجیب منظر دیکھ کر لوگ جو ہے جب حدیث کا ختم ہوا، درس ختم ہوا تو سب گھیرے شاگرد آ کر، بولے حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو ذرا کرتا اٹھا، میرا کرتا اٹھائے تو یہ بچھو تھا کرتے میں۔ بولے نشانات گنو، بولے پیٹ پر نشانات گنے تو 16 نشانات تھے، بچھو ڈنک مارا پیٹ میں، پھر کے وہاں ڈنک، 16 جگہ کاٹا ہے۔ ایک بار بچھو کاٹا تو 24 گھنٹے بھڑکا رہتا، انگار رکھے سر کا رہتا، پورا زہر چل جاتا ہے، آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا، بعض لوگ مر بھی جاتے۔ تو حضرت کو 16 مرتبہ بچھو کاٹا ہے۔ جب وہ لوگ تلوار نکال کر کرتا بچھو کو مار دیے، سوال کرے حضرت آپ ہم کو حدیث پڑھائے تھے اقتلوا الموذی قبل ان یؤذى، ایسے سانپ بچھو کو، زہریلے کیڑوں کو تکلیف دینے سے پہلے قتل کرو، آپ خود حدیث پڑھائے تھے، پھر کیا بات تھی؟ بچھو گرتے ہی آپ فوراً کہہ دیتے طلبہ کو بلا کر ہمیں کرتا اٹھاتے، بچھو کو مارتے، ایک ڈنک کو کام چلے جاتا، 2 ڈنک کو کام چلے جاتا، آپ کئی کو جو ہے اس کو چھوڑ دیے ایسے ہی۔ فرمایا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو، پوچھیں کہ تو نے کیا کیا؟ حدیث، میری حدیث درس دے رہا تھا، لوگ متوجہ ہو کر غور و فکر سے سن رہے تھے، لوگ طلب تڑب لے کر آئے تھے، درس میں بیٹھے تھے، ہزاروں کا مجمع، تجھے دنیا کے چھوٹے بچھو کے کاٹنے پر تو حدیث کا سبق میں انتشار کر دیا، سبق بند کر دیا، سب کی توجہ بٹ گئی ایک بچھو پر۔ جہنم میں بڑے بڑے بھینسوں کے جیسے بچھو ہیں، خچر بھینس، ایسے بڑے بڑے بچھو ہیں، تب کیا ہوگا میرا حال؟ تو وہاں کا حشر کا میدان، جہنم کا بچھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں، بے ادبی، ڈر پیدا ہو۔ اس لیے بولے کہ 16 مرتبہ نہیں، پورا مجھے جان بھی لیتا تو میں حدیث کا سبق بند نہیں کرتا تھا، پڑھنے کا اہتمام، یہ پڑھانے کا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کا درس دینے والے،
اللہ نے اتنے بڑے اللہ والوں کو یہاں ہندوستان میں لایا حدیث کا سبق دینے، سب سے بڑے محدث ہندوستان میں۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے، شاید 5 بیٹے تھے یا 4 حضرت کے، تب وہ کسی بیٹے نے رات کو 2 بجے تک کتابیں پڑھ رہی، عالم بن رہی، بڑی جماعت میں تھے عالم کے، 2 بجے تک مطالعہ کر کتابوں کا، کرتے 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 امی پانی بولے، امی پانی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، ابا رو رہی، بچہ 2 بجے رات تک پڑھتے پڑھتے پانی امی بولے، باپ بیٹے کا پانی مانگنے پر رو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کیوں رو رہے ہیں؟ بچہ پانی مانگے تو روتے کون تو؟ ہاں جی، پڑھتے پڑھتے پانی مانگے تو تمہاری امی تمہارے ابا رو رہی، تمہاری امی پوچھ رہی کون تو روتی جی؟ دیکھو حضرت کئی کو رہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ رو رہی، بچہ پانی مانگا تو فرمانے لگے ہمارے خاندان سے علم چلے گیا، ہمارے خاندان سے علم چلے گیا۔ فرمانے لگے اسے کتابیں پڑھنے میں اتنا انہماک، اتنی توجہ ہونا چاہیے تھی، اسے پانی یاد نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیسا پانی یاد آ گیا پڑھتے پڑھتے؟ مغرب سے عشاء تک پڑھے تک پانی پکا دو، مول صاحب حفظ صاحب پانی پکا دو، حفظ صاحب حفظ صاحب حفظ صاحب کرتے نہیں ہیں؟ میں سبھی، میں بھی کری تھی، میں بھی کرے ہوں گے، کرتے ہیں نہیں؟ مغرب سے عشاء تک کا پڑھنے بٹھائے تو یہ سب بھی جماعت میں 1-2 بستی، باقی سب جنے یوں 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 پانی پکا دو، تارت پیا گا۔ حافظ صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیا بولتے نہیں بولتے؟ 2 بجے رات تک پڑھ کو پانی مانگے تو ابا رو رہی، امی پوچھ رہی کئی کو رو رہی، ہمارے خاندان سے مل گیا، پڑھنے والے کو پانی کئی کو یاد آیا۔ تو ان کی والدہ کیا کرے، اماں اچھا تمہیں رونے کو میں امتحان کرتی ہوں، بچے دکھاتی ہوں، ابھی علم ہمارے خاندان سے نہیں گیا۔ ماں بھی کتنے پہنچی ہوئی درجے کی تھی، گلاس بھر کو سرکہ لے کو آئی۔ سرکہ کا تو معلوم، سرکہ کا تو معلوم کھٹا رہتا وہ اچارہ میں ڈالتے، کہہ رہے ہیں کھٹے رہے تو اچار خراب نہیں ہونا، بول کو دکانہ ملتا ہو سرکہ۔ اور سرکہ بنانے کا ہمارے استاد بتائے تھے، چنے کا جھاڑ ہے نہیں، چنے کے جھاڑ ہوتے نہیں کھیتا میں، چنے کے جھاڑ پر پتلا اجلا کپڑا اڑا ڈالتے، کپڑا اڑا ڈالتے، وائٹ کپڑا۔ صبح کو شبنم پڑتی ہے، اوس بولتے ہیں اسے، شبنم بولتے ہیں، تیلگو میں کیا بولتی ہیں؟ ہاں جی، اوس بولتی ہیں، شبنم بولتی ہیں، اردو میں شبنم بولتی ہیں، اوس بولتے ہوں گے، کیا بولتے ہیں تیلگو میں؟ منچو، منچو، صبح خود منچو پڑتا ہے، بچے سب سمجھتے ہیں نا اچھی طرح سے، منچو اوس، اور صبح خود میں اوس پڑا تو چنے کے جھاڑاں کا پورا کھٹا کپڑے میں آ جاتا ہے، پانی کا اثر کھینچ دیتا، چوس لیتا، کھٹا، چنے کا پتا کھٹا ہوتا نہیں، تو اب وہ کپڑا لا کر نچوڑ کر اسے تیار کرتے ہیں سرکہ وال کو۔ آج کل کیسا تیار کریں نہیں معلوم، اور استاد پڑھنے کے زمانے میں بتائے تھے، سرکہ بولتی ہے اسے۔ تو ان کی والدہ کیا کرے، ایک گلاس سرکہ لا کو، بچہ پانی میں گیا پڑھتے بیٹھی، سرکہ ہمارا رکھ ڈالے گلاس میں، اب انہوں دیکھے بھی نہیں، امی کب رکھ کو گئی پانی کیا ہے دیکھے بھی نہیں، پڑھتے 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 گلاس بازو ہے تو اٹھا کو گلاس بسم اللہ بول کو پی لیے۔ حالانکہ ایک خطرہ منہ پر جیب پہ ڈالے ہوتا، کھٹے کے مار کو سب کرتا آدمی، منہ کرتا نہیں کرتا، کھٹا لگا تو کیسا کرتا آدمی۔ اب پورا گلاس پی لیے، پانی پیے سر کا، پھر گلاس رکھ ڈالے، پڑھنا شروع، پڑھ رہے۔ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں چمک آئی، واقعی میں بولے ہمارے خاندان سے علم نہیں گیا، سرکے میں پانی میں بچے کو محسوس نہیں ہوا، پانی معمول سے آدمی پی لیتا، کھٹا گلاس بھر کر پینا ہمارے خاندان میں، بچے کو علم کتاب میں انہماک ہے، دماغ ہے پورا، ادھر ادھر توجہ نہیں ہے اس کی۔ یہ تھے اللہ والوں کے گھرانوں کے واقعات کہ انہوں نے علم ایسا حاصل کیا۔ ہم وقت یاد نہیں جا کیا کرے رات کو، اب کیا بچہ نے سب شرمندہ، سبق کا پارا یاد نہیں، امقت یاد نہیں، سبق یاد نہیں، امقت یاد نہیں، وہ پارا یاد نہیں، یہ ہر ایک میں کچا پکا۔ ایک تو گناہ چھوڑنا، بچے کیا گناہ کرتے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، امی سے لاڑ، امی سے رسنا،
باپ سے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ بولے ماں باپ کی نافرمانی، توبہ سے معاف یا تو معاف کرا لینا. ہاں اب تک ماں باپ کی نافرمانی کرے ہیں، اب یہاں سے نہیں کرنا. کبھی باپ آئے تو بولنا معاف کرا لینا. گھر گئے تو امی کے پاس امی معاف کر دو، آج سے میں تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کرتا، تم کو نہیں ستاتا. ہر بچہ ستایا ہے بچپن میں. بعض بچے ایسے ہیں سمجھدار ماشاءاللہ، ماں باپ کے فرمانبردار. ماں باپ کے فرمانبردار بننا، کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھانا. آج تمہیں ماں باپ کا دل دکھائیں گے، کل تمہارے بچے آگے تمہارا بھی دل دکھائیں گے. حیدرآباد میں ایک نوجوان اپنے باپ کو گھر میں سے لاتاں سی ہاتھاں سی مارتے 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 گلی پار کر کو روڈ پہ لے کر کو مار لیتا ہے. روڈ باپ جھک کو بیٹے کے پاؤں پکڑے، اب مارو گو بیٹا، اب مارو گو، اب مارنا کو، اب مارنا کو. راستہ چلنے والے بولے کیا بڑے میاں حماقت تمہاری، وہ پاؤں پکڑ لینا تھا، مارنا کو بیٹا لو گھر میں پکڑ لینا تھا، تمہاری عزت رہتی تھی، تمہاری عزت رہتی تھی. تمہیں یہاں کو سڑک کو تو بڑے میاں سادے طریقے سے بولے تم نہ معلوم نہیں، میں بھی میرے بیٹے کی جوانی عمر تھا، میرا باپ میری عمر کا بڈھا تھا، میں بھی یہ گھر میں سے یہ گلی پار کر کو سڑک تک میرے باپ کو کیسا مار کو لایا تھا. میرا باپ روڈ پہ پاؤں پکڑا تھا میرے، بس کر بیٹا مارنے کو. ایسا اللہ میرے پیٹ میں بھی وہی اولاد دیا. میرے باپ کو میں کیسا ماری ہوں کہ میرا بیٹا بھی ایسا مارتا ہوا مجھے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان. ماں باپ کا اچھا کرنا، صلہ رحمی کرنا، محبت کرنا، ان کی بات سننا، اخلاق سے رہنا، ان کو خوش کرنا، دنیا میں اس کا بدلہ ملتا ہے. ماں باپ کو ستانا، پریشان کرنا، اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں قاری طیب نام کا ایک لڑکا تھا، بہترین قرات پڑھتا تھا، عالمی ریکارڈ، ایران جا کو، دبئی جا کو، کہاں کہاں قرات کے مقابلے کی فرسٹ انعام، دارالعلوم دیوبند کا طالب. اللہ نے اس کا لہن پڑھنے کا انداز، قرآن شریف پڑھنے کا، جھومتے تھے لوگ اس کے قرآن. قاری طیب آیا بولے تو ہو گیا، اس کا فرسٹ انعام، دوسرے کون لے سکتے ہیں. ایسے بڑے بڑے انعامات عالمی مقابلے میں جا کر قرات کے جیت کر لانے والا ایک دن آیا، کافر ہو گیا، مسلمان چھوڑ دیا. سوا پرساد بالکل نام رکھ لگے، یہاں بٹو لگا لیا، دیول میں جانا شروع کیا. دیکھیے جی، اس کے بعد اس کے دوستاں سمجھائے، اس کے استاداں کو سمجھائے، اس کہیں کہ بیٹا اے دین میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، کیا بھی نہیں ہے. دیول میں جانا، گھنٹہ ہلانا، بٹو لگا لینا، سوا پرساد نہ. قاری طیب چلے گیا، نتیجہ یہ ہوا آخر میں اس کا انتقال ہو گیا. کفر کی حالت میں ہی انتقال. کون سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا قاری، ایسا بہترین پڑھنے والا قرآن. بہت استاداں سمجھائے، ساتھیاں سمجھائے، چھوٹے بڑے انہوں جو لوگ ملے اس کو سمجھائے، مگر اللہ کی طرف سے سیل پڑی تھی، نہیں اسلام میں تو کام نہیں آتا. اتنے بڑے علم والے کو کب تو کون تو سوچے رہتے. تو نہیں معلوم موت سے پہلے تک آدمی اسلام پر جمتا نہیں جمتا. ڈرنا ہے، ہدایت کو اللہ سے مانگنا، ہدایت کی بھیک موت تک مانگنا. اللہ مجھے ہدایت دے، اسلام کو باقی رکھ. ہوا کیا؟ مر گیا. ہندوؤں بولے دیکھو تمہارا آدمی پرسوں مسلمانوں کو ہندوؤں کو آیا، مر گیا، دیکھو اس کا جنازہ کر لے تو ملے. مسلمانوں نے اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تب نہیں لیتے ہیں اسے، ہمیں نہیں لیتے نہ مسلمان آ لیے نہ ہندو آ لیے. 3 دن تک لاش پڑی سڑی رہی. میونسپلٹی والے آ کو کچرے کے ساتھ ٹریکٹر میں اٹھا لے چلے. ایک میں سمندر تھا، سمندر میں پوری بستی کا، شہر کا پورا پانی نالیاں سے ہوتے 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 سمندر میں جا گرتا. سمندر کے سامنے بڑا نالا رہتا، اتنا چوڑا مجید چلتا، ٹھاٹے مارتا ہوا جاتا پانی سمندر میں، پوری بستی کا پانی، شہر کا پانی. ٹریکٹر جا کو کچرا وہاں ڈالتی.
کچرے میں اس کی لاش ڈالتے، نہ جنازہ نہ کفن نہ دفن، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ڈرنے کا مقام ہے۔ بعد میں تحقیق کرے کہ اصل میں کئی کو بدل گیا ہے، اس کی ماں زندہ تھی، باپ نہیں تھا۔ ماں سے جا کر ملنے والے پردے میں پوچھے اماں کیا بات تھی، طیب ایسا کیوں ہو گیا؟ بولے مجھے بہت ستایا، رونے لگی ماں، آنسو پوچھنے لگی، رونے لگی، مجھے بہت ستایا، بہت دکھ دیا، مجھے بہت پریشان کیا، مجھے اس نے مارا، مجھے پیر لاتوں سے مارا، ہاتھوں سے مارا، میرے کلے پر اس نے زور سے تماچے مارے تو میرے دانت ہل گئے، خون بہتا رہا۔ یہ ماں کی بد دعا تھی، یہ ماں کو ستانے کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے ایسے زبردست خاری کو جو عالمی انعامات لاتا تھا دنیا سے، یہ حال میں چلا گیا، ڈرنے کا مقام۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں سچ رہتا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں۔ صبح میں مسلمان، حدیث میں آتا ہے شام کو کافر، صبح مسلمان گھر سے نکلا، شام کو کافر بن کے آیا۔ تو اس واسطے ڈرنا ہے، یہ نہیں سمجھنا میں پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، میں جماعت میں وقت لگا رہا ہوں، میں 4 مہینے لگایا ہوں، میں باخرت ہوں، بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ اللہ الصمد کے معنی اللہ بے نیاز، جو طلبتا تڑپتا، تڑپ لے کر چلتا، اللہ سے مانگتا رہتا، ڈرتے رہتا، اللہ سے قبول کر لیتا۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے میں گناہ سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، استادوں کا پورا ادب احترام کرنا، استادوں کا پورا ادب احترام۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد، مدینہ منورہ میں 27 سال بیٹھ کر محدث بن کر حدیث پڑھائی، مدینہ منورہ تے بڑے عالم۔ ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مہتر لوگ اسٹرائک کرے، اس زمانے میں گھرا میں بیت الخلے نہیں، سیپٹک ٹینک کے کھڈیاں ہوتے تھے۔ ہمارے بچپن میں بھی 15-20 سال کا تھا میں، جب تک بھی گھروں میں کھڈیاں ہوتے تھے، مہتر عمل کو تھے میونسپالٹی کی طرف سے، وہ لوگ کو پتوڑیاں ٹوکرے میں پتوڑیاں رکھ لے کو، 2 ریکاں لے کو، آپ کو سب کھڈیاں میں سے بیت الخلا اٹھا کو کھاندے میں رکھ لے کو چلے جاتے، وہ کاندال کو آتے تھے گاؤں کے باہر، ہر گھر میں مہتر۔ تو دیوبند میں حضرت کے گھر میں بھی ویسے بیت الخلا تھا جو مہتر آ کو اٹھا لے جاتے تھے۔ مہتر کیا کرے، اسٹرائک کر ڈالے، ہمیں اٹھاتے نہیں، اب آتے نہیں۔ اب بولو کیا حل ہونا، گھروں میں کھڈیاں بھر جاتے، ابو باس گھروں میں، اور لوگ پریشان، کھڈی بھر گئی تو کیسا بیٹھنا جا کر۔ ہمارے سیپٹک ٹینک کے بیت الخلے میں پانی بھر کو آیا، کون سے ڈھیلے ڈالے فترے ڈالے بھر کو آیا، کون سے جاگ بیٹھتا اس میں؟ اب بھرگو سے کھڈی میں کون بیٹھتا، وہ بیت الخلا بھرگو ہے کھڈی میں۔ مہتر اسٹرائک کرے کون بھی نہیں۔ اس وقت میں حضرت کے گھر میں مہمان آ کو ابھی تکلیف۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات کو مہتروں کی طرح ٹوکری پتوڑیاں لے کو، 2 ریکاں لے کو، اچھے نیند کی حالت میں گھر والے سب سو گئے ہوں، آہستہ سے بیت الخلا دروازہ کھول کر اپنے ہاتھوں سے استاد کے گھر میں بیت الخلا ٹوکری میں اٹھا لے کو جا رہے، فجر سے پہلے کام ہو گیا، اور وہ غسل وغیرہ کر کے تہجد فجر کی نماز، صبح میں دیکھے تو گھر میں بیت الخلا حضرت کا صاف۔ حضرت نے کہا اسٹرائک تو مہترا کری، ہمارے گھر میں کون آیا، کون صاف کر کو گیا؟ پتہ نہیں استاد کو شاگرد کرے، بن شاگرد کے پتہ چلا، یہاں تک کہ دوسرے دن بھی صاف کر دی، مہمان آئے تھے، بہت سکون۔ حضرت بولے کہ اب میں تیسرے دن مہتروں کو بلا کر پوچھے، بھئی ہمارا بیت الخلا صاف ہے، تم لوگ اٹھا لے گئے؟ نہیں حضرت، ہمیں بہت اسٹرائک کری نا، کون بھی کسی گھر میں جاتے نہیں۔ تو حضرت کو سمجھ میں نہیں کون کرے۔ تیسرے دن حضرت جاگتے بیٹھے، دیکھیں گے کون آتا ہے۔ تو حضرت مولانا ان کے شاگرد حضرت کے
जुब्बा उठा को पीछे सामने अच्छी तरह बल्ले को अस्तिना चढ़ा ले को पैंचे चढ़ा ले को टोकरा और सब चीज़ें ले को बेहतर लाई सरका इस तरह रखो को लेके हजरत के दिल से क्या क्या दुआएं निकली शागिर्द के लिए, हजरत के लिए शागिर्द के वास्ते हजरत की ज़बान से बहुत बड़े अल्लाह के बहुत बड़े उस्ताद, पूरे देवबंद के उस्तादों के उस्ताद क्या दुआएं निकली होंगी। अल्लाह कैसा इल्म दिया, कैसे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा। मदीना मुनव्वरा में 27 साल हदीस का सबक दर्स दिए हैं वहाँ, उस्ताद की दुआएं। हमारे बचपन में स्कूल में पढ़े 5 क्लास तक उर्दू पहाड़े, छोटा तेलुगु की 1-2 किताबां, वो ज़रा उस्ताद के मारा फूल के हारा, पहले बोलते उस्ताद के गालियाँ फूल के डालियाँ, उस्ताद गालियाँ दिए तो भी फूल के डालियाँ कहते, फूल के डालियाँ दिए सरकार ले वाला फूल के डालियाँ ले। उस्ताद के मारा फूल के हारा, जो उस्ताद के मारा खाखा को पढ़ता जलसे में बुला कर मौलाना फूल का हार डालती तुम्हारे गुलपोशी करती, फूल का हार डाल को शाल उड़ा को फूल का हार डाल को सब जने जो है आपको मुसाफा कर इज्जत। उस्ताद के खूब मारा खाया था नहीं, कैसे आ रही उस्ताद के मारा फूल के हारा, फूल के हारा पहनना नहीं, उस्ताद मारी होकर उसको चले गया। अम्मा बोले अच्छा करेला बिठाया सो भाई कभी मारी नहीं, तेरे बाप मारे नहीं, तेरे मामू मारे नहीं, कौन रे उस्ताद मारा सो जाना को मदरसे को है अच्छा क्यों, उसको चले गया और उसको चले गया मदरसे। उस्ताद मारे मुझे, उस्ताद मुझे गाली दे डाले, मुझे उस्ताद ऐसा बोल डाले, मुझे उस्ताद खाना दिए नहीं दोपहर को, हमारा भी खाना बंद होता था, नमाज नहीं पढ़े तो खाना बंद। बहुत सारे तकलीफ़ों के साथ पढ़कर आती मदरसे में पढ़ने वाले। आपके लिए तो बेहतरीन है। हमारे दौर में 40-45 साल पहले की बात, सफ़ेद खाने में कीड़े निकाल को खाते, लंबे लंबे कीड़े निकाल बाजू रखते। दाल में अम्बली दाल निचले से हत्ती मूंग के कीड़े, लाल कीड़े रहते नहीं छोटे छोटे, दाल में ऊपर तीरते रहते, उफ नहीं बोलते थे। हेलो 8 साल तक खाना खा खा को पीला पड़ गया था, दुबला पतला। बच्चे छोड़कर नहीं जाते थे, उस्तादा मारते, फारसी के उस्ताद बहुत मारे हमारे। सोबते साले तुरा साले कुनत वाले तुरा ताले कुनत, अच्छी सोबत पकड़, बच्चा में खेलने जाता, कब दे तो खेलता रहता, वो बच्चे पढ़ते उनके साथ रहो, अच्छे सोबत रहो, ये फारसी में पढ़ कर पढ़ते थे। बहुत नसीहत भी करते थे, बड़े गुस्से वाले थे, जरा उम्र भी थी उनकी, मारते थे खूब मारते, पीठ झुका के मारते, ढम बोल को बाजू क्लास में आवाज़ आता। अब वो बातें याद आती, उस्ताद के मारा फूल के हारा, जलसे में बुलाया मौलाना जलसे में आप बयान करो, हाँ फूल लेकर खिलाने, अब वो बात याद है, सच है नहीं। उसको नहीं जाना, उस्ताद क्या तो बोले तो मुंह फुगला ले को नहीं रहना, उस्ताद क्या तो बोलते हैं तो देखते रहना नहीं, मुंडी झुकाना। अब्बा क्या तो भी डराते बोलते रहे, धमकाए नसीहत करे, मुंडी झुकाना। अब्बा कुछ देखना नहीं, थोड़े बच्चे देखते हैं आज शागिर्दा बच्चे, उस्ताद क्या तो बोलते हैं तो देखता, उससे आते थे उस्ताद, गुस्सा करते थे, वो देखता, मुंडी झुकाता नहीं, हालांकि मुंडी झुकाने को उस्ताद का बहुत बड़ा। देखो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदनी बन गए, इतना बड़ा ही। जेल में उस्ताद गए तो साथ में जेल में चले गए, जुर्म नहीं था। तहज्जुद में पानी देने के वास्ते उस्ताद को पानी जम जाता था सर्दी में, यूपी में बड़ी सर्दी, उधर माल्टा के जेल में उस्ताद को लिया को अंग्रेज़ जेल में डाले, हजरत के चले गए साथ में। बोले पानी सुबह को लोटे में पानी रखे तो पूरा आइस बन जाता, क्या वजू करते, तहज्जुद पढ़ना, फजर पढ़ना। आलिम की तहज्जुद नहीं जाती कभी, आलिम तहज्जुद पढ़ता। तो बोले पानी बर्फ बन गया, मेरे उस्ताद को क्या कैसे करना। तो बाजार से मटका लेकर आए, छोटा मट्टी का मटका घड़ा छोटा, ला को पेट को लगा ले को, ऊपर से कपड़े कंबल ओढ़ ले को बैठे। उस्ताद कहते हैं मियाँ हुसैन अहमद सो जाओ, रात में अच्छा से सोता हूँ।
حضرت ذرا آرام کہتے ہیں پھر اٹھ کے بیٹھتے. وہ گھڑا پیٹ کی گرمی سے پانی آئس نہیں بننا بول کو رکھ لیتے. صبح کو تہجد میں حضرت کو وہ پانی آئس نہیں بنتا تھا، گرم پیٹ کی گرمی سے، کمبل کی گرمی سے. اب وہ پانی حضرت کو وضو کراتے، خود وضو کر لیتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے. بڑی بڑی قربانیاں دی استاد ان کے، حضرت بھی بڑی بڑی قربانیاں دی. یہ اللہ والے تھے، یہ عالم تھے. انہوں نے مدرسوں میں پڑھا کر زندگیاں ایسی پاکیزہ بنائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پٹکا بن کو امامہ بیٹھیں، چوڑیاں چھپرے میں سے 2 چوڑیاں لڑتے گر گئے. چوڑیاں لڑتے تھے دیکھیں، ان جلدی جاتے نہیں، ان کو نیچے گر کو بھی ایک کو ایک لوچ لیتے رہتے، کاٹ لیتے رہتے. ہنستا ہے لیکن نہیں صحیح تھی، دیکھا رہتا ہے نا کیسے ہنس. چوڑیاں لڑتے گر جاتے ایک کو ایک کت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر، 13 سال کا بچہ پٹکا نکالے سے جمامہ چوڑیاں پر رکھ ڈالے ہو گیا. 2 چوڑیاں لڑ رہی ہیں، امامہ 2 چوڑیاں امام کے اندر آ گئے. اب دیکھ کو ہنستی اندر ہے چوڑیاں. بڑے سے مجمع میں بڑے بڑے آدمی ہیں، عمر والے، جوانا ہے سنو ہنستے ہیں حضرت کے کھیل کو. بڑے آدمیوں کے چہرے ذرا کیا حدیث پڑھاتے انہوں کیا ایسا کر رہے ہیں، چوڑیاں پکڑ لیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، انہوں پڑھاتے. بڑے لوگوں کو ذرا ناگوار گزرا. جوان ہے آدمیاں جیسا تم لوگ مسکرا رہے ہیں، ان کو اچھا دکھا ہے کام. تو حضرت جو ہے لوگوں کے اوپر مجمع کے اوپر نگاہ ڈالے اور دیکھ کو کیا بولے، اور پٹکا اٹھا ڈالے، چوڑیاں اڑ کو گئے، رکھ لیے پٹکا اپنے صرف ماما. پھر مجمع دیکھا تھوڑے لوگ ناگوار ہیں، ایک جملہ چھوڑے، الصبی صبیٌ ولو کان ابن نبی. بچہ ہوتا ہے اگرچہ وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. سب جنے مسکرانا شروع کرے، سب کو مسکرانے لگائے. کیا سے بچپنا کا کھیل ایسا ہوتا ہے. بچے کھیلتے، شرارت کرتے، چیخا مارتے، بھاگتے دوڑتے. میں ایسا کہا آدمی آگو، اے بچے کیا کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے. سب بچے خاموش ہو گئے. ایک بچہ پہنچا ہوا تھا، انہوں نے بولا حضرت ہمیں وہی کر رہے ہیں تمہیں جو ہماری عمر میں کرتے تھے. ہمیں وہی کر رہے ہیں جو تمہیں ہماری عمر میں کرتے تھے. کرتے نہیں، ہر ایک بچہ شرارت کرتا بچپن میں. بچہ کو ڈانٹنا کرنا یہ سب کمزوری. کرنے دو. بچہ شرارت اب یہ عمر میں نہیں کرتا کب کرتا، یہ عمر میں نہیں کرتا کب کرتا. اس کا کام ہے دوڑنا، چیخا مارنا، کھیلنا کودنا. میں بھی لٹھو کھیلیوں، گولیاں کھیلیوں میں، بہت سارے کھیل کھیلی بچپن میں جو بچے کھیلتے ہیں. کھیلنا ضروری ہے، کھیل ضروری ہے. کھیلنے منع نہیں کرنا، بچے کھیلنے دو، شرارت کرنے دو، کرنے دو. کھیلنے والے بچے، شرارت کرنے والے بچے اچھا پڑھتے وہ لوگ. کبھی چپ کے بیٹھ کر ہوتا دیکھو، کھیلتا نہیں. سب بچے کھیلتے ہیں، چپ کے رہتا دیکھو. دماغ بھی کمزور کام کرتا ہے. تو اپنے دماغ کو کمزور نہیں بنانا بولے تو کیا کرنا جی؟ خدمت کرو، دعائیں لو، استادوں کی بات مانو. استاد تمہیں بول رہے ہیں، ماں باپ بول رہے ہیں، آنکھیں نیچے جھکاؤ. ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کو مت دیکھو. ان کا غصہ ختم ہونے کے بعد میں بولا ابا آپ سے آئندہ سے میں آپ کو ایسا نہیں ستاتا، امی آئندہ سے میں آپ کو ایسی تکلیف نہیں دیتا. میرے اوپر اتنا غصہ ہے بھی تمہیں آئندہ سے نہیں کرتا. استاد جی مجھے معاف کر دو، میں آپ کے ساتھ میں میرے سے آپ بہت تکلیف اٹھا، غصے میں آ گئے آپ مجھے، میں آئندہ سے آپ کو نہیں ستاؤں گا، مجھے معاف کر دو. ہمارے ایک استاد تھے، مارنے کے بعد بچے روتے ان کے سامنے، بچپنا چھوٹے کلاس میں. تو اس کے بعد میں وہ بچوں کیا کرتے، مٹھائی کا ڈبہ لا کو بلاتے نزدیک. وہ جو بچوں کو مارے تھے نہیں ان کو مٹھائی کھلاتے، کھلا کو بیٹا میں تجھے دشمنی سے نہیں مارا بیٹا، تیرے لیے میں تیرے آئندہ کا سوچ کر کے تو اچھا پڑھے، تو سبق یاد کرے. تو بات ہماری سنے، مانے. مار کر بھی شام کو مٹھائی کا ڈبہ. اب بچے میں نوٹڈ تھا، ہاں آج تو رویا نہیں، شام کو تجھے مٹھائی ہے، استاد تجھے مٹھائی کھلا دلا. اساتذہ ایسے ہوتے، شفیق مہربان بچوں پر. کون بھی استاد دشمنی سے نہیں مارتا، دشمنی سے مارے تو اللہ کے لیے جواب دینا پڑتا. اس لیے پڑھنے کے زمانے میں طالب علم اپنے آپ کو
خوب کپڑوں کی پاکی، طہارت کی پاکی، جھوٹ سے اپنے آپ کو، غیبت سے، چغلی سے، چاڑی سے، کسی کو دیکھ کر ہنسنے سے، سب چیزوں سے پرہیز کرنا، بچنا اس سے۔ جتنی استادوں کی قدر کریں گے اتنا علم ملے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دین ہمارے تک جو آیا ہے بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایمان لا کر میاں بیوی چھوٹے بچے کو لے کے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بشیر بن اقربہ، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ چھوٹے بچے کو لے کر مدینہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا حال سنا۔ حضور نے فرمایا کہ بچے کو تم رکھو مدینے کی عورتوں کے پاس، تم یہاں دین سیکھو۔ اللہ کے راستے میں جانے کا شوق تھا، حضور نے فرمایا کہ بچہ کچھ بڑا ہو۔ اب پھر وہ دن آیا کہ حضرت بشیر روٹی کھانے لگے، چلنے پھرنے لگے، چھوٹا سا بچہ بڑا ہو گیا۔ اقربہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا اب روٹی کھانے چلنے پھرنے قابل ہے، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میری دیرینہ تمنا شہادت ہے، میں اللہ کے راستے میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے لشکر واپس آیا، سارے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے، اطلاع ملتی تو گھر گھر سے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے دوڑ کر مدینے کے باہر قافلہ آیا ہے، رات ہوتی تو اللہ کے نبی وہاں قافلہ ٹھہراتے، دن ہوتا تو مدینے میں آتے، تو مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ رات کو آ کر ٹھہرا مدینے کے باہر۔ مائیں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر، جاؤ بیٹا تمہارے ابا آ رہے ہیں، تمہارے ماموں آ رہے ہیں، تمہارے بھیا آ رہے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے شوق میں مہینوں کے بعد ابا سے، ماموں، بھائی سے ملاقات کے لیے، سب بچے بچیاں مدینے سے باہر صبح صبح اندھیرے منہ نکلتے، سارے لشکر میں جا کر ڈھونڈتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دستے بناتے تھے، بعض خط میں 5، 10، 8، 15، 100 آدمیوں کا ایک دستہ، ایک جماعت۔ تو ایک جماعت داخل ہوگی مدینے میں، دوسری پیچھے آ رہی ہے، تیسری، ایسا 10 جماعتیں بن کے 100 آدمی کی۔ بچے آ کر ڈھونڈتے، سب غور سے، ہمارے ابا ہے کیا اس کے اندر، ہمارا ماموں چچا بھائی ہے کیا، نہیں ملتے، دوسرے لشکر میں جا کر ڈھونڈتے، تیسرے میں ڈھونڈتے، چوتھے میں ڈھونڈتے، کسی لشکر میں بھی بچے کو اپنے ابا ماموں نہیں ملتے، تو بچے آزردہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے اور جا کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا گئے تھے، بھائی گئے تھے، باپ گئے تھے، فلاں گئے تھے، وہ نظر نہیں آئے، پورے لشکر میں پورے جماعتوں میں ڈھونڈ لیا، نہیں ملے۔ اس طرح سے بشیر رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ کی دیدار کے لیے مدینے کے بچوں کے ساتھ باہر گئے تھے، باپ نظر نہیں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دستے میں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت بشیر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا اقربا اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ گئے تھے، مجھے نظر نہیں آئے پورے دستوں میں، میرے ابا کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر کو دیکھ کر ادھر گھوڑے سے منہ پھیر لیا، کچھ بول نہیں سکے، غم سے بھر گئے نبی۔ بچہ چھوٹا سا پوچھ رہا ابا، بشیر ادھر آئے، آپ نے پھر ادھر کی، حضرت بشیر سامنے آ کر کھڑے گئے گھوڑے کے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے ابا کا آپ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کو اٹھا کر اپنے گود میں بٹھایا۔ ایک روایت ہے ڈائریکٹ آپ نے بشیر کو لے کر گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا یتیمی کا، پھر فرمایا کہ بشیر تیرے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے، جو تمنا ان کی تھی اللہ نے پورا کیا۔ حضرت بشیر رونے لگے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کر گئے، چھوٹے سے بچے گھر لے جا کر فرمانے لگے اے بشیر اترضا، کیا تو اس بات پر راضی ہے ابو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہو جائے، ام کی عائشہ تیری ماں، عائشہ تیری ماں بن جائے، تو اس پر راضی ہے؟ یتیم بچے کے ساتھ جس کا ماں ہجرت کرتے مدینہ آتی انتقال کر گئی، باپ اللہ کے راستے لے گیا، چھوٹا سا بچہ بچا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی شفقت محبت دے رہے ہیں کہ اٹھا کر بٹھا رہے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، اور جا کر گھر میں کہہ رہے ہیں کہ عائشہ تم اس کی امی بن جاؤ، میں اس کا باپ بنتا ہوں. اور بشیر سے فرما رہے ہیں کہ بشیر میں تمہارا باپ ہوں، یہ اماں تمہاری عائشہ ماں ہے. اتنی شفقت پیار بچوں کے ساتھ. وہ بچے جن کے باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے، ماؤں کے گود میں پڑھ کر روتے تھے، چیخے مار مار کر روتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ماں کو لپٹ کر روتے. اور صحابہ کی عورتیں تھیں، انہوں نے بچوں کو لپٹ کر رونے کا موقع اچھا تھا کہ خوب رو رو کر دل ہلکا کر لیتے، غم دور کر لیتے، بجائے رونے کے ان بچوں کے چہرے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی دونوں کلوں کو اور کہتی بیٹا تمہارے ابا کا کیا مقام ہے جنت میں، اور احادیث سناتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتی کہ شہید کا کیا مقام ہے، کتنے درجوں میں ہے، کیسے کپڑوں میں ہے، کیسے کھانوں میں ہے، کیسے حور و غلمان میں ہے، کیسی نعمتوں میں ہے، کیا چمکدار تمہارے ابا کا چہرہ ہے. ایسی بہترین باتیں بچوں کے سامنے مائیں سناتی. تو وہ بچے ماں کے گودوں میں پڑھ کر رونے پلانے والے ماں کی یہ ساری باتیں سن کر رونے کا چہرہ ختم ہوتا، چہرے پر خوشی آتی. اب یہ بچے گھروں سے نکلتے، مدینے کے وہ بچے جن کے باپ اللہ کے راستے سے سلامتی سے آ گئے تھے، ان کے پاس جا کر یہ سارے یتیم بچے کہتے کہ ارے تمہارے ابا تو گھر کو آ گئے اللہ کے راستے سے، ہمارے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ہماری امی نے ہم کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، اللہ کے نبی کے فرمان سنایا کہ ہمارے ابا کو اللہ نے یہ مقام دیا، ایسا چہرہ دیا، ایسے کپڑے دیا، ایسے کھانے دیا، ایسے محلات دیا، ایسے حور و غلمان دیا، ایسی نعمتیں دیا. خوب جنت کے تذکرے باپ کا اونچا مقام شہید کا سناتے. تو وہ بچے جن کے باپ سلامتی سے آئے تھے، ان کے سامنے وہ آزردے ہو جاتے، کاش ہمارے باپ بھی مرتے وہاں جا کر اللہ کے راستے، ہم کو بھی یہ چیز نصیب ہوتی تھی. تو کیسا ماحول عورتیں بنائی تھی گھروں کے. آج ہمارے گھروں کے اندر تعلیم چلا کر یہ ماحول بنانا، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہوگی ماحول بنے گا. آج گھروں میں تعلیم ہو رہی، جنازہ ہے، رشتہ دار عورتیں جمع ہیں تو عورتوں میں تعلیم کا وقت آیا، تعلیم ہو رہی ہے، مردوں میں تعلیم ہو رہی ہے. جنازہ گھر میں ہے، جنازہ اٹھانے سے پہلے تعلیم کا وقت آ گیا، رات میں یا دن میں جب تعلیم ہوتی تھی. مردوں میں آئے سو رشتہ داراں جتنے دور دراز سے، عورتیں آئی تھی، قریب کی رشتہ دار کی، محلے کی تعلیم ہوئی. اب بتاؤ یہ غم کے ماحول میں دین کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اللہ کے راستے میں لٹانے کی، موت کے بعد کی زندگی کی یہ باتیں ہوں، لوگ دل ڈوبے رہتے ہیں غم میں، اثر لیتے ہیں. نہیں معلوم اس میں سے کتنے لوگوں کو دل پر اثر ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے. فرمایا اس طریقے سے گھر میں شادی ہو رہی ہے، تب بھی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تعلیم کا وقت آیا تو عورتیں جتنے شادی میں آئیں وہاں تعلیم ہو رہی ہے، مرد یہاں تعلیم ہو رہی ہے. بلا ناغہ گھروں میں 40 دن تعلیم کرنے سے اللہ گھر والوں کو ہدایت کے نور سے نوازتا. آج تعلیم نہیں ہوئی، سب کے گھروں میں کتاب ہے، فضائل اعمال، منتخب، ولد سب ہے، تعلیم نہیں کریں. پڑھنے والے بھی ہیں گھر میں، سستی، کاہلی. ایک چھت کے نیچے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ایک چھت کے نیچے اماں ایک سیل لے کے بیٹی، بڑا سیل، بیٹا ایک، باپ ایک، ان ایک چھت کے نیچے سب جنے دنیا میں کہاں کی چلے گئے، ان کہاں کی، ان کہاں کی، ان کہاں کی، سب چلے. رات گئے تک سے اللہ نے پڑھ کر سونے کی توفیق نہیں، آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق نہیں، کوئی عمل رات کا توفیق نہیں ہو. حتیٰ کہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنا بھی نہیں ہو رہا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو ان لوگوں سے، خصوصاً نوجوان اس میں بہت پھنسے ہوئے، رات کے 2-2, 3-3 بجے تک کھکرتے. مرغی تو بھی کم کھکرتی ہے گھڑ میں، یہ نوجوان اتنا کھکرتے ہیں 2 بج جاتے ہیں، رات کو 3 بج جاتے ہیں. نیک بندے اٹھ کو تہجد کی رکعت بنتے تھے، ان افسوس رہتا. اب اس کی آنکھیں دکھ جاتی ہیں، اس کا دماغ تھک جاتا. ہاں اپنی طاقت اثاثہ جہاں تک لگایا 2-3 بجے سب نیک بندے اٹھ کو تہجد پڑھ رہے ہیں وضو کر کے، ایسا کہتا 8-9 بجے تک سو رہا نہیں. اب نوجوانوں کون سنبھالنا؟ باپ بول رہا ہے کیا کرنا حضرت، فجر کو بچے اٹھتے نہیں، رات کو 2 بجے تک جاتے، ایک دن بھی فجر جماعت سے نہیں.
پہلے نماز پڑھنے 4 نمازاں پڑھتا مسجد میں آ کے، فجر نہیں، کئی کو رات بھر کھکریا تھا، مرغی سے زیادہ کھیکر کو تلاش کرا تھا. کرتے نہیں حضرت؟ صحیح نہیں. بڑے بڈھے باپا بول سکتے نہیں، اب جوان بچہ نہیں لو جی جاب ڈھونڈ لے رہا ہوں، انٹرویو دیکھ لے رہا ہوں، ڈھونڈ لے رہا ہوں. باپ کو اماں کو یہ دھوکہ. خود ہماری مسجد میں ہے ایسے نوجوان، باپ بولے کئی کو بیٹا سو جاؤ، اماں بولے سو نہیں جی، رات کو انٹریاں آتے رہتی ہیں، اس میں وہ جاب پاتے رہتے ہیں، وہ جاب کے لیے وہ یہ اچھے اچھے کمپنیاں کے رات کو چاہتی ہیں، دن کو آتے نہیں. بہت ساری چیزیں. کب نکلنا ہے؟ گٹکا کھانے کی عادت نوجوانوں کو. باپ جو ہے 40 بھیجیں گے، ٹھہر گٹکا چھوڑ ڈالتا ہے، 4 مہینے بھیجیں گے گٹکا چھوڑ ڈالتا ہے، نہیں چھوڑ. یوں لے کو منہ بڑا ہتھی کا منہ کھولے سر کا کھول کو ٹپکا یوں رکھ لیتا ہوٹ میں. کیا جماعت میں آتے بھی چھٹیاں نہیں. اب گھر بھی جاتے جمع بات دیکھتی جیوا دیکھیں ٹھہر کیا ہے کہ اس کے کئی کو بات کب تک کا ایسا آزادی، کب تک کا ایسا؟ تربیت اس راستے میں ہونا تھا، نہیں ہونا. ایک نوجوان بولا تہجد پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، بازار میں نکلا ہے تو انکھیاں چپ کے رہتے نہیں میرے. جانوراں کے شرمگاہ دیکھتے ہوں، حضرت کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. بیل جا رہا ہے، بھینس جا رہی ہے، بکری جا رہی ہے، شرمگاہ دیکھ رہا اس کو. کئی کو دیکھنا ہوا وہاں چوٹنا تیرے انکھیاں، اللہ اس کیسے چنکھیاں دیا اس کو. اس کے دیکھیں بھائی اب اس راستے میں چل کر بھی ایمان نہیں بنا، آنکھ کی حفاظت نہیں. سالبہ رضی اللہ عنہ آنکھ مدینہ طیبہ میں اوپر سے اتر رہے تھے، چھپر کا پتوں کا کھجور کے حمام بنا ہوا تھا، اونچائی سے اتر رہے تھے کہ عورت پانی نہا کر کپڑے بدل رہی تھی، اس کا جسم ان کی آنکھوں میں پڑا، فوراً نیچے جھکا لیا. ایمان تھا، فوراً جھکا. اچانک کی نگاہ پڑ گئی، روتے ہوئے وہاں سے ہی جنگل میں چلے گئے مدینے کے باہر. روتے 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 حال برا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، اللہ کے نبی سالبہ کو بلا لو. اس کا نگاہ ایک نگاہ پڑتے اس نے نگاہ جھکائی. اللہ کہہ رہے ہیں جبرائیل کو بھیج کر، نگاہ جھکائی ہے، میں نے تمہاری امت کی پہلی نگاہ کا گناہ معاف کر دیا. پہلی نگاہ گناہ ہے. سالبہ رضی اللہ کا ایمان تھا، اس کو بڑا گناہ سمجھے. دن میں آ کر راتوں میں آ کر میدان میں رو رہی، دن میں جھاڑیوں میں پہاڑوں میں چھپ جائے. 2 دن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی حضور کی فرمانے پر تلاش کر کے لانے کو گئے، نہیں ملے. چرواہا ملا، پوچھے تو ایسے ایک بندے کو دیکھا ہے، کہا کہ راتوں میں یہ جنگل میں آ کر چیخیں مار مار کر روتا، دن میں مجھے وہ بندہ نظر نہیں آتا. میں 2 راتیں سنا ہوں، اور میں یہاں بکریوں کو رات کو جنگل میں باڑ لگا کر رکھتا ہوں. بڑا مندہ میرا بکریوں کا، میں گاؤں میں نہیں لے سکتا. جانوروں سے بچانے کے لیے باڑ لگا کر یہیں سوتا ہوں بکریوں کے ساتھ. جنگل میں آ کر یہاں خوب روتا، چلاتا، خوب روتا، رات بھر روتا، دن میں نظر آتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی خوب پورا جنگل جھاڑی جھاڑی چپا چپا ڈھونڈ کر حضرت سالبہ کمزور ہو گئے، کھانا نہیں پانی نہیں، روتے روتے. اب جا کر کہہ رہے خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرمائے ہیں تمہارا گناہ نہیں ہے، وہ پہلی نگاہ کا گناہ اللہ معاف کر دیا. آؤ. حضرت سالبہ گردن جھکا کر، بڑا قصور، بڑا گناہ گویا ہو گیا. گردن جھکاتے آتے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، سالبہ تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا کیوں کر لیا تو اپنا؟ میرے پاس آ جاتا، سنا دیتا، تیرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. ایک ایمان تھا، اللہ کا ڈر خوف تھا کہ میری آنکھ کہاں دیکھ لی. تو پھر حضور کی خدمت میں آئے، قریب بٹھائے ہوئے، مانڈی کو حضور کے اپنا پیشانی ٹیکا، ہچکی لی، انتقال کر گئے. حضور فرمائے تھا کوئی گناہ نہیں. یہ ایمان کی وجہ سے اندر اسی طلب تڑپ گئی. آج بھی بہت سارے ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں لوگ چل کر بہت سارے زندگی کے اندر تبدیلی لا کر بہترین نیک بن کر گئے.
نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ بغداد کی پہاڑیوں میں ایک چرواہا بکریاں چراتا تھا، کسی کے 15-20 بکریاں، چھوٹا سا ریوڑ اس کا۔ بغداد کے خلیفہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کو تشکیل کی، آؤ سب مل کر سیر تفریح کھنڈرات میں بغداد کی پہاڑیوں میں جا کر کے آئیں گے۔ 10-15 سہیلیوں کو جمع کی، توشے پانی ساتھ لیے، لڑکیاں سب جوان لڑکیاں بغداد کی پہاڑوں میں گئے۔ آدھا دن اچھا گزرا، دوپہر ہو گئی، اچانک آسمانوں میں کالے بادل آئے، خوب بارش، بادل گرجنا، اندھیرا ہو گیا دوپہر، ہٹا تو اندھیرا، ساری لڑکیاں، ہوائیں چلنے لگی، بارش، بجلیاں، گرجنا، جس کو جو غار ملی وہاں جا کے اپنا سر چھپا لیا۔ خلیفہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، اسے وہ غار ملا جہاں بڑا غار تھا، 10-12-15-20 بکریاں اور چرواہا جوان، اس کے غار میں لڑکی داخل ہو گئی۔ جب بجلی کی چمک پڑی، بکریاں چرواہا نظر آیا، شہزادی ڈر گئی، اب میری خیر نہیں۔ یہاں تو ایک نوجوان ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی ایک جگہ جمع ہے، شیطان دونوں میں آگ لگا رہا ہے شہوت کی، آؤ قریب آؤ، اچھا موقع ہے، اندھیرا ہے، غار میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دوپہر سے لے کے دوسرے دن صبح تک رات بھر، آدھا دن بارش، ہوائیں گرجنا، بجلیاں چمکنا، پوری رات، دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے پوری رات گزر گئی۔ شیطان دونوں میں آگ لگا رہا ہے کہ اب یہ موقع چانس مت چھوڑو۔ دونوں جوان ہیں، تیسرا شیطان، دو ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے شیطان۔ تو کیا ہوا، وہ چرواہا اتنا ایماندار تھا، بغداد میں اللہ والوں نے دین کے ایسی محنت کی تھی، ایسا ماحول بنایا تھا، غلام، غریب، چرواہے، مزدور، ہر قسم کے انسان کے اندر، ہر ایک بندے کے اندر اللہ والوں کی محنت کی برکت سے اللہ کا ڈر، خوف عجیب۔ وہ نوجوان چرواہا بکریاں چرانے کی، بکریاں جھڑانے کی، لمبے بھانسے کو ایک درانتی بنتی، اسے دھوٹی بولتی، دھوٹی، کھینچتا بکریاں کو پتے، لمبا بھانسا درانتی، چرواہے لے جاتے ہی جنگل میں۔ تو وہ جو تھی اس کے پاس میں، تو اس نے جب شیطان نے اس نوجوان کو خوب بھڑکایا تو اپنی اس درانتی سے ایک لکڑی کے ٹکڑا لیا، لکڑی کا ٹکڑا، اسے تیز نوک بنایا، درانتی سے چھینکا، تیز نوک بنایا۔ شیطان جب وہ اندر سے ابھار رہا کہ اب گناہ کر لے، جوانی کے جذبات، تو یہ نوجوان کیا کر رہا، ہتھیلی میں وہ تیز نوکدار لکڑی خوب لگڑ رہا تھا، خون ٹپک رہا۔ جیسے بجلی کا اجالا پڑا، چمک آئی بجلی کی، تو وہ لڑکی دیکھ رہی ہے کہ نوجوان کی ہتھیلی میں وہ خون ٹپک رہا، سوراخ ہو گیا ہے، تیز نوکدار لڑکی۔ جب شیطان بھڑکا رہا، وہ ہتھیلی میں کہہ رہا کہ اپنے دل میں مزہ چکھ لے، جہنم کے مزے سے یہاں کا مزہ چکھ لے۔ ہو صبح ہو گئی، ساری سہیلیاں ایک دوسرے کو آواز دی، سب نکلی، یہ لڑکی، شہزادی، یہ سارا منظر، وہ لڑکا اس شہزادی کو دیکھ رہا، بادشاہ کی بیٹی کتنی خوبصورت، جوانی میں اکیلی اندھیری میں، ادھر ماں باپ سب کے پریشان ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ساری بچیاں صحیح سالم بغداد کو صبح کا چاندنا ہوا پہنچ گئی، ماں باپ نے خیر خیریت پوچھی، بولے کوئی تکلیف نہیں، بس رات گزر گئی، دن گزر گیا۔ شہزادی ہے کہ خاموش ہے، خلیفہ بادشاہ وقت پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی کیا ہو گیا، کہا کچھ نہیں، کہا بولو۔ ماں کی ممتا نے جب پوچھا تو کہا میرا فلاں شہزادے سے تم نے منگنی جو کیا وہ توڑ دو، بغداد کی ان پہاڑیوں میں ایک نوجوان چرواہا بکریاں چراتا ہے، اس سے میری شادی، اس سے میرا نکاح کرو۔ زمانے کے خلیفہ، ان کے گھر والے ایسے ہی دیندار نیک تھے، اس نوجوان کو لایا اور اس کے ساتھ اپنی شہزادی کے ساتھ نکاح۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اندھیرا، کوئی دیکھنے والا نہیں، پہاڑی، یہ ایک اکیلی، کتنے گھنٹے ان کے ساتھ گزرے۔ ارے ایسے نوجوان تھے اس زمانے میں، اللہ والوں کی جب صحیح محنت ہوئی تھی تو ایسے زندگیاں بدلے تھے۔ آج وہ ایمان ہمیں بنانا ہے، وہ اسی لائن کی محنت کے لیے نکالا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہاں عمل والے ہیں، یقین ایمان ہمارا بننا ہے،
یقین ایمان بن گیا، موت سے پہلے ایمان یقین بن گیا تو ہمیں کامیاب، یقین نہیں بنا اس راستے میں چل کر کوئی حاصل نہیں ہوا۔ اطاعت ماننے کا جذبہ ہمیں، بڑوں کی مانے، امیر کی مانے، اللہ نفس شیطان ساتھ رکھا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی اپنے آپ کو سنبھال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ جمعرات 24 گھنٹے کی جماعت کی تشکیل، بچوں کی ماشاء مولانا کی بھی اجازت، اچھی بات۔ ارے طلبہ عزیز، طلبہ کرام، ہر مدرسے میں جمعرات کو جماعت نکلتی ہے، جمعہ سے پہلے جماعت واپس آتی، بعض جگہ عصر سے پہلے جماعت واپس آتی۔ دینی مدارس میں جہاں کے اساتذہ، جہاں کے طلبہ، جمعرات کی دوپہر سے چھٹی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کیسا ہوتی چھٹی آپ کے پاس؟ دوپہر سے ہوتی ہے؟ ارے منہ سے تو بولو جی منڈے والا رکھا لیے، ہاں جمعرات کو دوپہر سے چھٹی نہیں، عصر کے بعد۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ اردو سمجھتی نہیں، تیلگو میں بولنا۔ اچھا مولانا بول رہی ہیں جمعرات کے شام سے جماعت میں جانا، جمعہ کیسے مانا؟ جمعہ کے پہلے عصر میں آ جانا، جمعہ کو عصر میں، کیونکہ ہاں ہمارے پاس رزاق مسجد میں آ جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کون کون آتے ہیں بولو؟ پہلے تو ہمت ارادے کرو، آپ کے استاد آپ کو چھٹی دیتے، عصر کو آنا، جمعہ کو عصر کو واپس آ جانا، یہ عصر سے دوسرے عصر۔ ناظم صاحب کی اجازت لے کے تشکیل کرنی حضرت کی اجازت سے، ہاں بولو۔ 24 گھنٹے انشاءاللہ عصر میں جائیں گے، پھر عصر میں واپس آ جائیں گے، کھڑے ہو کے کیا نام؟ کھڑو کھڑو، ہاں یا چلو لکھے تک بیٹھو نا کو، پورے لکھ لے آج بیٹھ گئے۔ آپ تھوڑا سا چھوٹے ہیں مولانا، چھوٹے بچے نا بولو، بڑے بچے جانتے تمہیں اب 1 سال کے بعد آئیں گے تھے ماشاء اللہ۔ صحابہ کے بچے بھی کھڑے ہوتے تھے، ایڑیاں اٹھا کھڑے ہوتے تھے، ایڑیاں اٹھا کو، بڑا ہوں دکھنا ان کو، سینہ سامنے لا۔ اب 1 سال کے بعد جانا تھا۔ 11 بچوں کے نام ہے مولانا، 11 مولانا سے اجازت لے کے ہاں اسماعیل بھی تقاضا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسماعیل بھائی تقاضا رکھیں گے۔ ایک دن کا خدمت بھی کر لیتے ہیں۔ بہت خدمت کیوں نہیں کرتے، خوب چائے پلیں گے، پانی پلیں گے، آپ کو ڈبہ ہے چائے کا مسجد میں ہمارے، ماشاء اللہ۔ اللہ صلی ارے دعا اللہ کے راستے میں ہم سب آ رہا، ذرا دعا کرو مدرسے کو، مولانا کی صحت کے لیے اور بچوں کے لیے بڑے دعا کرو۔ لیو تھی بھائی لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، یا اللہ اپنے کرم سے عافیت کے فیصلے فرما، یا اللہ اپنے کرم سے سہولتوں کے فیصلے فرما، یا اللہ جانے جانے جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرما، اے اللہ ہدایت کی دولت سے بالا مال فرما، اے اللہ ہماری تربیت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری ہدایتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری ہدایتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ یہاں سے دین کے داعی شہدائی جاری و ساری فرما، اے اللہ علماء اکرام کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء اکرام کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء اکرام کے علم کی حفاظت فرما، اے اللہ
اے اللہ علماء کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمیں موت تک نصیب فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمیں موت تک نصیب فرما، اے اللہ جتنے طلبہ ارادے کیے ہیں اے اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ علم دین کا شوق اور ذوق نصیب فرما، اے اللہ ادب احساس ہمارے در پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ کرم کے عافیت کے سہولتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے وقت لگانے کے اندر جو کوتاہی غلطی کو اس کو معاف فرما، اے اللہ اس غلطی کو پکڑ کر ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، 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 اے اللہ موجودہ مجمع میں مہمان رسول ہیں، اے اللہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ تیرے دین کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تیرے دین کا شوق رکھ کر آئے ہیں، اللہ ان کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے مسائل کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، آنے والی نئی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ استقامت ہم سب کو نصیب فرما، اللہ دین کی استقامت ہم سب کو نصیب فرما، اللہ موت پر کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما، اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔